نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین. اے اللہ پاک، قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اسلام و دیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر. تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربات، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، مومنین کے دل شکنی کو، تیرے بندوں کے حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ، کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خبث، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وضع، شح نفس، کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سے گناہ سے سیاقتیں زنکات، دین کی بدعاتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا ایسی گمراہیوں کو، اخلاقیوں، تیری اشتریات سے، تیری غفلتوں، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل بڑھ گئے، رعب کو، تجھ سے کی گواہوں خلاف ورزی، عہدے کو شکنے، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے. یا اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، احسانات سے مدد کر دے، ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہوں، پڑھنے والے ہوں، واقع ہونے والے ہوں، یا اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق النار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہوں. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہوئے. آمین یا رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم. طاسیم میم. دل کا یہ ہیں آیتیں کتاب کی جو کھلی ہوئی ہے, بڑی کھلی واضح ہے. شاید کہ تو ہلاک کر لے گا جان کو تیری کہ نہیں یہ ہو رہے ہیں ایمان لانے والے. اگر ہم چاہیں ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی آیت, کوئی سے معجزہ, تو جھک جائیں گردنیں ان کی اس کے لیے پست ہونے والے, یعنی ان پست ہونے والوں کے لیے, ان پست ہونے والوں کے لیے جو ہے, ان پست ہونے والوں کے لیے ان کی گردنیں جھک جائیں نشانی معجزہ دیکھ کے. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے, نئی مطلب کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے, مگر یہ ہوتے ہیں, مگر یہ ہیں اس سے اعراض کرنے والے, تو جھٹلا چکے. تو ان قریب آ جاتی ہیں یا ہی چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس کی جو ہیں جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اس بات کی جس کا یہ مذاق کرتے ہیں. بس آئی چاہتی ہیں, آ جائیں گی, ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جو یہ ہیں جس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. کیا اور نہیں یہ دیکھتے زمین کی طرف کیسے ہم نے اگائے اس میں قسمیں عمدہ عمدہ, بڑی بارونق باعزت, بڑی عمدہ عمدہ قسمیں کی چیزوں کا. بے شک اس میں ایک نشانی ہے, اور نہیں اکثر ان کے, اور نہیں ہے یہ کہ اکثر ان کے ایمان لانے والے ہوں. تو اس کو ایسے دیکھیں گے. اور دوسرا جیسے کہنا چاہیے جمع کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے. اور بے شک رب تیرا لازماً وہ زبردست ہے, خوب رحم کرنے والا. اور جب پکارا رب نے تیرے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہنچ جا قوم کی طرف, ظالم قوم کی طرف جا, فرعون کی قوم, کیا وہ نہیں ڈرتے, کیا نہیں وہ ڈرتے؟ کہا رب میرے بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے. اور ضیق میں پڑتا ہے سینہ میرا, تنگ ہوتا ہے سینہ میرا, اور نہیں بولتی چلتی
اور نہیں چلتی زبان میری تو رسالت بھیج دے، وہی بھیج دے ہارون کی طرف، اور میرے لیے اور ان کے لیے مجھ پر ایک خطا ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ کہا اللہ پاک نے کہا کوئی نہیں، تو جاؤ تم دونوں 7 آیتوں کی ہمارے، بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے غور سے سننے والے۔ تو دونوں جاؤ 7 ہماری آیتوں کے، بے شک ہم ہیں ساتھ تمہارے خوب سننے والے، غور سے سننے والے، مستمعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ شعراء شروع ہوئی الحمدللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ہم نے جو رحمان رحیم ہے، جو اس کی رحمت میں شدت ہے، انٹینسٹی، اس کا رحم دائمی ہے۔ رحمان الرحیم کو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، پیچھے بھی پڑھا ہے، سب سے شروع میں ہی میں نے بات کی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ لفظ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے ہی ہے۔ بہرحال رحمان الرحیم میں دونوں میں فرق جو ہے وہ انٹینسٹی کا ہے، جب مطلب کسی چیز کی شدت کے بارے میں احساس ہے تو رحمان، اور کسی چیز کے دوام دائمی ہونے کا معاملہ ہے تو رحیم۔ قرآن مجید نے رحمان الرحیم کو اس طریقے سے استعمال کیا اللہ رب العزت نے، تو انی اعوذ بالرحمن حضرت مریم سلام علیہا نے استعمال کیا، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرتا ہے۔ اس میں مطلب ایک رحمان کے نام کے ساتھ، جیسا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ کچرا، خرابی، برائی اس کو دور کیا جائے، کائنات میں نکھار پہ نکھار آتا چلا جائے۔ اس لیے رحمان میں، سورہ رحمان میں جو اللہ رب العزت تذکرہ ہے، جو دوزخ کا بھی تذکرہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان کا جو جملہ ہے بار بار، وہ اس کے ساتھ بھی آیا ہے کہ جو ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ چکر لگاتے ہوں گے دوزخ کو کھولتے ہوئے پانی کے بیچ میں اس وقت۔ تو بتاؤ کون کون سی نعمتوں، قدرتوں کا تم دونوں، یعنی تم دونوں انسان جنات ہو، تم دونوں کے رب کی انکار کرتے ہو یا کرو گے۔ سب یاد آ جائیں گے انسان کو دنیا کی نعمتیں اور سب راحتیں، جب مصیبت میں پڑے گا تو بھی، اور جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ بہرحال سورہ رحمان میں جو ہے وہ، رحمان میں یہ پہلو بھی ہے، بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرا پہلو ہوا تو بہرحال رحمت کی اس کی شدت، اس میں جوش و خروش، سمندر میں جو ہے لہریں شور مچاتی ہیں، کشتی جو ہے فی الفلک التی تجری فی البحر ما ينفع الناس، تو سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت، ستاروں کا اگنا، پیدا ہونا، وجود پانا، اللہ کی رحمت کی انتہائی شدت، بہت جو ہے اپنی نئی نسلوں کے ساتھ ان کے اوپر بہت بے انتہا محبت کا ہونا، اس محبت کے اندر جو انٹینسٹی جو ہوتی ہے چھوٹے بچوں پہ، تمام مخلوقات کی نئی چیزوں کے ساتھ وہ ہوتی ہے۔ یہ خود مطلب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت مخلوقات کو وجود دیتا ہے، اور جس قدر وجود دیتا ہے تو مطلب اس کے ساتھ اس کی فوری طور پر اس کا مطلب اس کا فیصلہ ہوتا ہے، ابھی کا فیصلہ۔ کئی چیزیں جو 100 سال پہلے بنی، 1000 سال پہلے بنی، کوئی چیز ابھی وجود پا رہی، تو مطلب جو چیز ابھی وجود پا رہی ہے اس کے اندر اس قدر فیلنگ ہوتی ہے اس کو لے کر ہماری، کس بات کی؟ محبت کی، رافت کی، رحمت کی، کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دم نئی چیز جو ہے وہ اس قدر جو ہے معصوم، اور اس میں کوئی بھی عیب نہیں، نقص نہیں، اس قدر پسند ہے۔ تو یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت جو ہوتی اس کا، جو میں نے مطلب تجربے میں آپ دیکھیں گے، بچے ہیں بہت پیارے لگیں گے، ایون جانوروں کے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، تو یہ کیا فیلنگ، یہ جذبہ کون سا؟ یہ وہی ہے جو کہ
نئی چیز کی خلقت کے لیے ایک اندر سے خواہش اور اس کو لے کر پھر اس کی کارگزاری اور اس کے اوپر جو اس کی تکمیل، جو اللہ کی ذات کا تعلق ہے، ہمارا نہیں. تو اس لیے اس سے محبت کا ہونا یہ بھی دکھتا ہے، اس میں محبت میں شدت ہے. لیکن یہ رحمان میں جو ہے یہ نئی چیزوں کے ساتھ ہے. اس لیے مخلوقات کا وجود پانا، ان کا پروان چڑھنا، ان مستقل نئی نئی چیزوں کا وجود ہوتے جانا، پھر ان کی تکمیل، ترقی، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اونچی سے اونچی منزلیں، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ اونچی سے اونچی نعمتیں. تو رحمان جہاں جہاں آیا قرآن میں، وہاں پہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں کا تذکرہ ہے. اور سورہ رحمان بالخصوص ہے، اس میں سب سے بڑی اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے کہ علم القرآن، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے ایک تو ایکسپریشن اس کا کائنات، اس کی رچنا، اس کی کرتی، اس کی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات، ہر شے. لیکن ایک اس نے مزید پھر ایک اور زبان، ایک بولی میں، جس بولی کو تم سمجھتے ہو اس بولی کا انتخاب کر کے عربی میں اللہ نے علم القرآن، تو الرحمن علم القرآن. پھر اللہ نے انسان کا بیان کرنا، اس کا بولنا. ایک اللہ رب العزت نے اس کے حرف کن سے کائنات کو وجود دیا، پھر ایک انسان ہے کہ جو کہ بولتا ہے. تو اس لیے اس کے بولنے میں سب سے خوبصورت یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات بولے، حق بات بولے، اپنے رب کی حمد و تسبیح بولے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کو جو اللہ نے قرآن سے کھلایا، اس قرآن کو بیان کرے. تو یہ بہت رحمان کا جو قرآن مجید میں تذکرہ وہ اس طریقے کا تذکرہ ہے کہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مہربانی، اس کی انٹینسٹی ہر مخلوق وجود. اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جو رحم جو ہے ماں کا رحم، یہ اس کے اندر بچے کی جو خلقت شروع ہوتی ہے، اس کی جو ایک کے بعد ایک ترقی ہوتی جاتی ہے، اور بالکل ایک حقیقی سے پانی کی بوند یہاں تک پہنچتا ہے. اتنا پیارا معصوم بچہ، ہر بچہ جو ہے بڑا پیارا، اور اس جیسے کہنا چاہیے اس پہ انسان کو رحم آتا ہے. تو یہ رحم جو ہے وہ ماں کا رحم ہے. اس رحم کے اندر جو کارگزاری وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جو ہے بڑی زندہ سامنے کی جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے مثال ہے. لیکن کائنات کی ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی محتاج بھی ہیں، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کو شامل حال ہے. جو بھی وجود پا رہی ہیں وہ سب کا ایسے ہی ہوتا ہے. چھوٹا سا پیڑ جب پودا ایک دم انکور پھوٹتا ہے بڑا خوبصورت کھلتا ہے. کوئی ایک چیز ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے بڑا زبردست. شروعات کی جو بارش کی بوندیں گرتی ہیں بڑی خوبصورت، وہ تازگی ان میں، ان کی تازگی، ان کی شروع وہ بہترین. وہ سب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہنتا ہے وجود. جیسے کہنا چاہیے جوش میں آئی ہے کہ جو اندھیری رات پھوٹ کے سورج کی کرن طلوع ہوئی بڑی خوبصورت. چاند جو ہے وہ نکلتا ہے، جیسے کہنا چاہیے ہلال بڑا زبردست. تو یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی چیز کا وجود نہیں تھا وہاں پر، اس کا وجود بخشنا بڑا زبردست لگتا. کہیں نئی آبادیاں پھیلتی ہیں. تو یہ رحمان جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے رحمت کے اندر اس میں شدت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز کے اندر ایک دم شدت سے پھوٹا ہے چشمہ تو پانی اس طریقے سے جو کرن پھوٹی ہے اندھیری رات کو چیر کے، تو جو قرآن میں رحمان کا تذکرہ اس میں یہ ساری چیزیں پہلو ہیں. نئی چیزوں کی تخلیق ہے کہ نہیں، جیسے وہی جو میں نے ماں کے رحم سے بتایا، اور اس میں انٹینسٹی، شدت. اور رحیم جو لفظ ہے وہ کہیں قرآن میں کے ساتھ ہے، بہت جگہ استعمال ہوا، لیکن ہر جگہ کہیں مغفرت کے ساتھ آیا غفور الرحیم، کہیں آیا رؤوف الرحیم، کہیں اس صورت میں آیا عزیز الرحیم. وہ کنٹراسٹ کے ساتھ آیا، کہیں پر رؤوف الرحیم، غفور الرحیم، عزیز الرحیم، اور جو ہے رحیم و ودود بھی آیا. تو ہر جگہ جو رحیم لفظ جو ہے رحیم، اس کے اندر کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو کنٹینوس ہے، لگاتار دائمی رحم ہے. اس کے اندر وہ تمام پہلو ہیں کہ رحم جو ہوتا ہے اس کے اندر صرف نئی مخلوق وجود ہی نہیں پاتی کہ بچہ جو ہے پروان چڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، ایک پانی کا قطرہ جو ہے ایک منی کا قطرہ، نطفے کا قطرہ، وہ اتنا بڑا انسان بن رہا ہے، بلکہ پھر اس کا تحفظ بھی ہوتا ہے، بچاؤ ہوتا ہے اس کو تمام قسم کی پریشانی مشکلوں سے. تو وہاں پہ کہیں نرمی کا پہلو آتا ہے، کہیں پہ کسی خرابی بگاڑ کو دور کرنے کا پہلو آتا ہے. تو اللہ رب العزت جب گناہوں کو، غلطیوں کو بخشتا ہے تو وہ غفور رحیم ہے. کہیں پہ وہ عفو درگزر سے کام کرتا ہے نا، تو عفو
معاف کرنے والا ہے. کہیں پر جو ہے وہ جو ہے نرمی کا پہلو اس کا نرمی سے کام لیتا ہے, سخت معاملہ نہیں کرتا جیسے کہنا چاہیے دین کے معاملے میں, تمام معاملے وہاں پہ رؤوف الرحیم. اور جس جگہ اللہ رب العزت اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ بے حد قادر و اقتدار ہونے کے باوجود, قدرت و اقتدار ہونے کے باوجود, اور اس قدر زبردست اس کی کائنات کی حکومت ہونے کے باوجود, اللہ رب العزت بے انتہا جو ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ رحم کرنے کے لیے اب بھی تیار ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جب تک کہ جیسے کہنا چاہیے موت کے سکرات طاری نہیں ہو گئے, فرشتے نہیں آ گئے, اس کو روح قبض کرنے والے نظر نہیں آ گئے, جیسے کہنا چاہیے قیامت کی بعض نشانیاں نہیں آ گئیں, اس طریقے سے عذاب واقع پذیر نہیں ہو گیا, جب تک اللہ تعالیٰ توبہ کے موقع دیتا ہے اور اس کا رحم دائمی وہ کیے چلے جا رہا ہے. پھر یہ کہ وہ قبر کے اندر جو ہے عذاب قبر کی حالت تک پہنچے وہ لوگوں کو عذاب قبر سے نجات دیتا ہے. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے اپنوں عزیز اقربا مسلمانوں کو جن کو بھی اس طریقے کا کوئی عذاب ہو رہا ہو اس کی صورتحال ہمیں خیر اللہ کی معلوم اس کا معاملہ, اللہ تعالیٰ اس سب سے بھی ان سب کو نجات دے, مسلمانوں کو, ایمان والوں کو. اور پھر یہ کہ کئی لوگوں کو اللہ پاک قیامت کے روز جو ہے وہ جو ہے حساب کتاب ہو جانے پر اور دوزخ کا مستحق ہو جانے کے بعد جو ہے کسی کی سفارش ہو کسی بھی بنیاد پر جو اللہ ان کو بخشے گا, معاف کرے گا. تو یہ رحیم جو ہے یہ دائمی چلتا چلا رہا. تو یہ میں نے تھوڑی باتیں بتلا دی کہ رحمان میں شدت ہے اور رحیم میں دوام ہے, اور قرآن کے استعمال میں جہاں جہاں رحیم کا استعمال ہے اور رحمان کا اس طریقے سے استعمال ہے, اس اعتبار سے بات کروں. سورہ شعراء میں عزیز الرحیم آیا بہت بار, وہ وجہ اس کی کیا ہے وہ میں ابھی بتلا چکا, انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو وہاں بتلائیں گے, پھر بار بار اس کو ہم سمجھیں گے اس بات کو. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے, اس نے پھر یہ سورہ شعراء نازل کی ہے. اللہ رب سورہ شعراء کے اندر 227 آیتیں لگاتار ایک جیسے کہنا چاہیے اس کو رائمنگ جو ہوتی ہے, جیسے کہ مبین اور مومنین اور جو ہے خاضعین اور جو ہے معرضین, تو یہ ایک رائمنگ کرتے کرتے چلے گی. اصل عرب کے شعراء جو تھے وہ سبا معلقہ وہاں پہ لٹکی رہتی تھیں, وہاں پر بہت اعلیٰ کلام ہوتا تھا, جس کا سب سے اچھا کلام ہوتا تھا وہ لٹکا دی جاتی تھی تختی خانہ کعبہ سے, اور بہرحال اس سے ان کی لوگوں میں وقار و اہمیت و احترام ہوتا تھا, اور اپنی گویائی پہ بڑے جیسے کہنا چاہیے فخور تھے عرب. تو ان دوسروں کو گونگا کہتے تھے کہ عرب بولنا جانتے ہیں, عرب بولنا, باقی دنیا گونگی, مطلب ان کو بولنے کا تمیز نہیں ہے, ان کو بولنے کا اور استعمال زبان کا کیا کچھ استعمال کیا جا سکتا ان کو نہیں آتا ہے اس طور پر. مطلب یہ نہیں تھا گونگی لٹرل گونگے, مطلب معلوم تھا کہ لوگ بولتے ہیں, عرب لوگ تاجر ہوتے تجارت کرتے ہیں, لیکن کہتے تھے ان کو بولنا آتا نہیں, ان کو بولنا ان کے پاس جیسے ان جذبات, ان فیلنگز, ان خیالات تمام دنیا بھر کی ان کی ویکیبلری میں وہ رینج ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب کچھ بات کہیں تو وہ سمجھ سکیں, ان کے زبان میں وہ لفظ ہی نہیں اس طریقے کا. تو یہ بات اس وجہ سے بھی جو کہی گئی ہے کہ جو ہے زبان میں تو زبان دوسری زبانوں میں, تو عربی کو وہ کہتے تھے کہ زبان ہے بولنے کی, باقی لوگ دنیا گونگی ہے. تو ان کے شعراء جو ہے وہ بڑی زبردست شاعری بھی کیا کرتے تھے, اور میں نے کہا کہ وہاں پہ وہ لٹکا کرتے تھے سبا معلقہ جسے کہتے ہیں, ساتھ لٹکی ہوئی تختیاں وہاں پہ جو ہے وہ سب لٹکی رہتی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ یار یہ جو تختیاں جو ہیں یہ اس پہ جو ہے بڑا شاعر ہے, اس کا کلام یہاں پہ لٹکائے گا. لیکن صاحب وہ جو ہے عرب کے اندر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام لے کر آئے تو اس کا اثر جو ان پہ پڑا تو کہیں کہتے ہیں جادو ہے, تو اور کہیں کہتے ہیں شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں درجے کی ایک قسم کی حجت کہ اس کا کلام کا اثر دل پہ اثر کرنے والا معاملہ, اور جو ہے دوسرا معاملہ ہے کہ شاعری اس کی لمیٹیشنس. ظاہر سی بات ہے شاعری جو ہے وہ بہت خوبصورت کلام ہو جائے گا, بہت زبردست بات کہہ دی جائے گی, ہے کہ نہیں, لیکن وہ بات جو ہے اس کی کوئی ایک ویلڈ نصیحت نہیں ہو سکتی اس کی کہ بھئی کس بات کی اصل نصیحت کی جا رہی ہے, کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس, اور جس کہنے والا اس نے کچھ کہا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا, حاضر کا جاننے والا نہیں, وہ آغاز کا انجام کا جاننے والا نہیں. تو اس کا کلام تو آدھا ادھورا, اور جسے کہنا چاہیے کتنی خوبصورت کلام. ابھی کل میں ایک پویم پڑھ رہا تھا بچوں کو پڑھاتے میں, ٹیگور کی,
اس نے بھی اللہ کی حمد کی ترانے جو ہے گیتانجلی جو لکھی، گیتوں کی انجلی، جو کہنا چاہیے ہینڈ فل آف، جیسے کہنا چاہیے ہینڈ فل آف تھانکس، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کی حمد و تعریف میں، اس کی پریز میں، کس کی؟ اللہ کی پریز میں. تو یہ اس نے پیش کری، اس کے اوپر اس کو نوبل بھی ملا ہے، خوبصورت کام ہے اس کا. لیکن ایک بڑی پیاری سی چھوٹی سی پویم تھی، بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ میں اپنی ایک کے بعد ایک کاغذ کی کشتیاں جو ہیں پانی میں ڈال رہا ہوں، اور اس پہ بڑا سا اپنے کالے اکشروں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں کہ یہ جہاں جائیں تو میری پہچان ہو جائے، اور ان پہ میں پھول رکھ دیتا ہوں صبح کھلے ہوئے کہ شام تک کسی اجنبی زمین پر پہنچتے پہنچتے یہ رات تک یہ برقرار رہیں گے، اس امید میں محفوظ رہیں گے، اس امید میں. صبح کی کھلی ہوئی کلیاں، یہ بڑی زبردست ہے وہ، اس کی مطلب خواہش اور اس کی سوچ اور تمام اس کا منصوبہ، اس کی نیت و ارادے، مطلب اس کے پیچھے اس کی منشا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہی بہرحال ایک آدمی تھا، مر گیا، اس کی فکر جو ہے محدود ڈائمینشن تک رہے گی، اور وہیں تک سوچ پائے گا، اس سے آگے جا نہیں پائے گا. خوبصورت خیال شاعری ہو سکتی ہے، اور اس میں کئی بار اچھا میسج بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ایک کنسسٹنسی کے ساتھ 227 آیتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کا بیان بھی کرتے چلیں گے، رسالت کا بیان بھی کرتے چلیں گے، آخرت کی، یعنی جو بنیادی باتیں، جو الحق باتیں اور ہر ایک کی ہدایت اور رہنمائی کی باتیں. اور بہرحال جہاں تک رہی شعر کی، اس کے وزن کی، وہ بھی بہت کچھ اس کی بھی رعایت چلتی رہے گی. تو آپ کو 227 آیتیں ملیں گی، چھوٹی چھوٹی آیتیں تیز ریدم میں چلتی، اور ایک بار ریپیٹڈ بات آئے گی کہ تیرا رب بہت زوراور ہے، اور تیرا رب بے حد رحم کرتا ہے، جو تم سب باوجود غلطیوں کے تمہارا رب تم پر گرفت نہیں کرتا اور آسانی کرتا. تو یہ تو سورہ شعراء کا میں نے انٹروڈکشن کے طور پر بتلا دیا. اسی لیے پھر آخری رکوع میں آئے گا کہ یہ تم کو بتائیں کہ نہ تو کاہن، جو کہانت کے دندے ہوتے ہیں، جو کچھ سچ بتا دیتے ہیں، یہ ہونے والا جوتش ٹائپ کے، اور جیسے کہتے ہیں ناپاک اور ناجائز امول کرنے علوم کے حامل ہوتے ہیں اکثر، تو ان کا کیا معاملہ ہے، اور شعراء کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کانٹراسٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کلام، یہ تو میری رہنمائی کرتا ہے، یادی التی یا اقوام ہے کہ. تو یہ تو سیدھے راستے کو پکڑاتا ہے. شعراء جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اچھی بھی ہوں، تو بسا اوقات اتنی کھینچی تنی ہوتی ہے کہ جو عملی طور پر وہ مطلب آپ کو اس کے لیے حقائق کے رائڈرس لگانے پڑیں گے کہ یہ اس کو یہ کرنا ہے. کسی کے لیے وہی چاند تارے توڑ لانے کی تمنا اگر کوئی شاعر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کے لیے ایک پریکٹیکل آپ کے پاس بیریئر ہونا پڑے گا، رکھنا پڑے گا. نہیں چاند تارے توڑ کے لے آؤں، اس محاورے کو عمل میں لانے کے لیے انسان اپنی، جسے کہنا چاہیے بیوی ہو، اہلیہ ہو، محبوبہ، اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہے، اس کی کیا حدود ہے. تو شاعر کے شعر کے اندر اس کے بعد گمراہی ہے. اس لیے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. یہ بات میں مجھے یاد ہے کہ تو انشاءاللہ وہاں پہ بتاؤں گا کہ یتبعون والشعراء یتبعهم الغاوون، ان کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے گمراہ ہوتے ہیں، کہیں راستہ نہیں ملتا، ان کو یہ مل جاتے ہیں ہر کچھ اور کچھ بات کرنے والا. ان کو زندگی میں بھی ہر کچھ اور کچھ، کوئی پیٹرن نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں. تو وہ شاعروں میں پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کی شاعریوں کی رینڈم باتوں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ شعراء جو ہیں، لیکن قرآن مجید نے بات کری تو اللہ پاک نے تو ان کو بھی اپیل کر دی کہ بھائی تم بات کرتے ہو تو بات حق بات وہ ہوتی ہے جو اللہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہے کہ جو کامل ہے، مکمل، اور دنیا آخرت دونوں کے اندر کامیابی دے دینے والی ہے. تو اس طریقے سے اس پہ کانٹراسٹ کیا ہے شاعروں کے شعر و شاعری کے برخلاف اللہ کے الحق کتاب، اس کے اندر اللہ کے لیے بے انتہا جیسے کہنا چاہیے نشانیاں، تمام چیزیں. تو یہ ہے صاحب سورۃ الشعراء. الشعراء نہیں پڑھیں گے، شین جو ہے شمسی لفظ ہے، تو سورۃ الشعراء کہیں گے. اور اس کا نام اللہ کے رسول کے صحابی جو تھے، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین،
تو یہ بات تو میں آپ کو بتلا دوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ رضوا عنہ کہا، انہوں نے اگر کسی صورت کا نام ان الفاظ کے ساتھ جوڑ کے رکھا یا استعمال کیا کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، تو حیدرآباد سورہ بقرہ میں بہت کچھ تذکرہ ہے، اسی جیسے کیوں یاد رکھتے تھے وہ اسی نام سے کیوں؟ اور جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی حدیث نبوی میں بالکل واضح طور پر آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ مطلب جو صورتیں اعوذ باللہ من الشیطان، جن صورتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یار یہ جس صورت کا یہ نام ہے، تو ان کی اہمیت ہے، میرا مطلب ہے۔ اور صحابہ کرام اگر کسی صورت کو اس طریقے سے پکارتے تھے کہ وہ صورت جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، یا وہ صورت جس کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، تو وہ تمام سورہ مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز سے اس کو پہچانتے تھے۔ تو اسی ناموں سے یہ صورتیں موسوم ہیں، بھی ہم جن کے بھی نام پڑھتے ہیں، تو ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ان سے موسوم، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو اس نام سے پکارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اس نام سے پکارا، تو اس کی اہمیت ہے واقعتاً۔ ہم اور آپ ناقص العقل لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کو تو بیوقوف یہودی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو بیوقوف کہا ہے، سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ نے انہیں کو بیوقوف، الا انہم ہم السفہاء، جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، جو ایمان لائے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ آمنوا کما آمن الناس، تو کہتے تھے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے ان کی طرح جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ تو صحابہ کو بیوقوف وہ سمجھتے تھے جو خود بیوقوف تھے، لا انہم ہم السفہاء، اللہ کہتا ہے جان لو یہ خود ہی بیوقوف، اللہ کہ لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں۔ تو وہ صحابہ کو بیوقوف سمجھنا ہے تو وہی ہے جو خود ہی بیوقوف ہے، ورنہ یہ کہ صحابہ کا اگر کسی بات کو ہے نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر کسی بات کو کسی طور پر پہچانتے تھے تو وہ اہم ترین اہمیت ہے اس کی، ہم آپ سے زیادہ ہی اہمیت ہوگی اس بات کی۔ تو اس لیے ہم ان صورتوں کے ناموں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہاں اس میں اس کے بارے میں ایسے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ ہاں وہ سورج اس میں گائے کا تذکرہ ہے، جو سورج جس کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ گفا کا تذکرہ، اور سورج جس کے اندر مکڑی کے جال ہے، عنکبوت کا تذکرہ، لیکن واقع تو وہ تذکرہ جس جگہ ہے وہ بڑی صورت اس نام سے اگر موسوم ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم نے اس پہ بات کی۔ ابھی یہاں شروع میں اس لیے کر دیں کہ شعراء کا تذکرہ سورہ شعراء کے اختتام پہ آئے گا، لیکن یہ پوری صورت جو ہے ایک خاص ردم کو مینٹین کرتے ہوئے چلے گی، ردیف خاص جسے کہتے ہیں آخری میں کافیہ جو ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ کہ اس کا میلادیف ملاتے ہوئے مردف ہوں، ایک کے پیچھے دیگر آیتیں اس کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے عرب شعراء کے جو پلورل ہی ہو گئے ویسے جسے کہنا چاہیے انٹلیکٹ پہ بھی اپیل کر دی ایک طریقے سے، کہ دیکھو کیسے بات رکھتے ہیں، کیسے بات حقائق رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دیگر حالات دیگر لائنوں سے جڑے ہوئے ہیں شعراء سے جو وابستہ نہیں بھی تھے، تو ان کے لیے بھی علمی اتنی خوبصورت بات ہے، اتنے خوبصورت انداز میں نالج کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، پولیٹیکل سائنس سمجھایا جا رہا ہے، بھی آئے گا انشاءاللہ، آگے بھی آئے گا، لیکن وہ دیکھیں گے آپ کے بڑی خوبصورت مطلب کلام ہے کہ وہی شیریں ہیں لب کے رقیب، مطلب اتنی خوبصورت طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کی الگ لذت آتی پڑھنے پڑھانے کی۔ میں کئی بار میں نے آج روک دیا اس کو، 15 آیت تک پڑھی تھی اس ہفتے، لیکن کئی بار میں رکتا ہوں تو میں سپیڈ تیز کر لیتا ہوں اس کو پڑھنے میں، ترجمہ کرنے میں بھی۔ جب فرعون کا موسیٰ کا مکالمہ آتا ہے ایسا لگتا ہے بالکل کہ اس کو روکو مت، بات ہونے دو، بات جاری رہنے دو۔ ترجمہ کرنے کی رکاوٹ بھی گوارا نہیں ہوتی، دل میں چاہتا نہیں کہ ترجمہ کیا جائے بلکہ پڑھتے چلے جائے جائے، تو اس کی ایک اپنی خوبی خوبصورتی ظاہر سی بات ہے، ہم کو توڑ توڑ کے آپ اس کی ریفرنس کیا کہتے ہیں وتھ کنٹیکسٹ جو آپ کرنے لگے اور اس کی تشریحات کرنے لگے، وہ تو اچھی بات ہے، آپ پڑھیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو دین کو اس نقطۂ نظر سے اس درجے میں دیکھو کہ اس سے زندگی کے حالات کے اوپر اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر پڑنے لگے، تو وہ تو جب پڑے گا نا، جب کہ آپ اس درجے میں اس کو لے کے محنت و مشقت سب چیزیں کرو گے، جیسے کہتے ہیں جد و جہد کرو گے قرآن کی آیتوں کو لے کر،
تو یہ بات صحیح ہے، تو اس لیے اس کو لے کے ریفلیکشن کے لیے ہم کوششیں اس کو سمجھنے میں خوب وقت خرچ کرتے ہیں کہ آیت پہ، لیکن یہاں پہ اس کی جو خوبصورتی، کئی بار وہی جو بات ہے کہ کسی نظم کی اعلیٰ نظم کی خوبصورتی اس کو سمجھانے میں وہ ٹوٹ جاتی، تو وہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی مضمون ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے جو رمضان کی ریکارڈنگس رکھی ہیں اس کے اندر میں چاہتا ہوں لوگوں سے بھی کہ کم سے کم وہ سننا کریں، وہ سن کے جو ہے وہ اس کو پھر آپ فائدہ اٹھائیں۔ مجھ سے بیچ میں یہ بات کا مشورہ بھی آیا تھا کہ آپ جو ہے اس کو ریکارڈنگ کے دوران ہی آپ پورا ترجمہ ایک بار بیان کر دیجیے، تو میں نے بولا کہ وہ میں چاہتا ہی ہوں کہ وہ اس کو سن لیں، کیونکہ اس کے اندر ہم نے کم روک کے بات چیت کو اور اس کی جو ہے اپنی خود کی ردم جو ہے اس بات کی جو چلتی چلی آ رہی اس کو مینٹین کرا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سمجھ کے، اور اس کی رمضان کی ریکارڈنگ ہم نے کم جو ہے اس کے اندر کوشش کری کہ ہم اس میں، کیونکہ گنجائش بھی نہیں تھی یہ بھی ہے، لیکن اس کا سب کا خود فائدہ ہے جو خود وہ کلام ہے اسی کلام کو، حالانکہ اردو کی تقاضا ہم نے پورا کیا، اردو میں بولیں، اردو کا ترجمہ کیا، لیکن یہ ویسا کہ ویسے ہی ہونے کی ہماری خواہش تھی کہ وہ جس قدر ہو جائے اس کا مضمون کا ربط جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ لیکن جب ادھر آتے ہیں تو اس میں ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، ہم باریکیوں میں جاتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا کہ زندگی پہ ریفلیکشن لانا ہو تو قرآن کی آیت اس کے اوپر ایسے غور کرو جیسے آپ تمام دنیا بھر کے فلسفے اور دنیا بھر کی کسی بھی علمی چیز کو جس درجے میں آپ جس اعلیٰ درجے کی ریسرچ ہے اس پہ ہو رہی ہے، اس درجے کی ریسرچ اللہ کی آیتوں کو پڑھنے سمجھنے پہ کی جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہم نے سوچا ہے کہ نہیں، اس کو بیچ میں اس کی تسلسل اور اس کی اسپیڈ، اس کا ردم اور تمام جو بھی اس کے اندر جو ہے، اس کے غنا ہوتا ہے، اس کا ردم نہیں بولتے، غنا بولتے، ملکوتی غنا ہے اس کا ایک اپنا، تو وہ کوشش یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھ سکیں ہم، اور بات کو جو ہے بتانے کے لیے جو ہے اس کو ہم نے وہاں رکھنے کی کوشش کری ہے۔ لیکن میں نے جب یہ مشورہ آیا تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہم یہاں پہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یہاں پہ پڑھ دیں اس میں دوران، ورنہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے توجہ دیں جہاں پہ ہم نے عربی کی ترجمہ بھی کرا ہے رمضان کی ریکارڈنگ میں، اور یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز کو دیکھنے کے لیے، غور خوض کرنے کے لیے، تدبر تفکر کے لیے ان کو ریفر کر لیں۔ کام دونوں ہی ہم ڈالتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں بھی جا رہے ہیں اور اب الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ جا رہے ہیں، تو دونوں جگہ ہم پہنچا رہے ہیں اس کو، تو وہ تمام لوگوں کے لیے یہی ہے۔ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر میں جو اس لیے ترجمے کا پورا بیان کروں، لیکن میں نے پھر بھی کر دیا ہے، پوری آیتیں پہلے ایک تسلسل کے ساتھ پڑھ کے پھر ترجمہ بیان کر دیا۔ تو ترجمہ بیان تو کر ہی دیا، لیکن یہ کہ اس میں جو اہمیت وزن ہے وہ ہے اس کی جو ہے اس کی خوبی، اس کے کلام کی خوبی۔ آگے آپ سورہ قاف سے جو پورا حصہ پڑھیں گے سنیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سورہ قاف سے جو ہے وہ مطلب کلام کی خوبصورتی انتہائی درجے کی ملے گی، لیکن یہاں سے بات چیت کچھ بننا چالو ہو جاتی ہے، اور اس میں تسلسل کے ساتھ انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بات چیت، پھر وہیں پہ بار بار سورہ شعراء پڑھیں گے دوران تلاوت و دوران اس کی تشریح دوران اس کی جو ہے انالیسس تجزیے میں ہم کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ پہلی آیت ہے، یہ آیت ہے اس کتاب کی جو بڑی مبین ہے، بڑی واضح ہے۔ ظاہر سی بات یہ آیت بھی پورے قرآن میں بہت سی جگہ حامیم والکتاب تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب قرآن مبین بھی ہے۔ تو یہاں پر اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جس پس منظر میں آ رہی ہے کہ یہ آیت ہے اس کتاب کی، اس قانون کی جو بڑے واضح ہے، اور شاید کہ تو ہلاک کر دے گا جان کو تیری کی یہ نہیں ہو رہے ہیں ایمان لانے والے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان اس لیے بھی تھے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد زوراور ہے، عزیز الحکیم ہے، بہت زوراور حکمت والا۔ اس نے مقصد کے تحت مجھے بھیجا، مقصد تھے ان کو انسان بنایا، کیڑا نہیں بنایا، مقصد کے تحت سارے نبیوں کو بھیجا، مقصد تحت یہ وہی بھیجی، اور اس کا منطقی جسے کہنا چاہیے لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، تو اب وہ فکر مند کہ مطلب تو فکر میں یہ کہ گھلے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے، ان کا کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر انداز یہ ہے کہ دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب اور اس کا قانون جو ایک دم واضح ہے، اب اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کا کتنا برا حشر ہونا چاہیے۔ اور نبی آپ کا
آپ کے جو ہے محبت بھی اس آیت میں جملے میں نظر آتی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے محبت، انسانوں سے محبت، ان کا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت کا ہونا، یہ سب بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں لعلک باخع نفس کا، کہ شاید کہ تو ہلاک کر دے گا، کہ بھئی اس قدر کیوں لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس قدر لوگ کیوں خیر خواہ ہے کہ لوگ، تو چاہتا ہے کہ شاید کہ تو ہلاکی کر دے ان لوگوں کو، ہے نا. لعلک باخع نفس کا اللہ یکونوا مومنین، کی یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہو رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ تو ان کے غم میں اور ان کی تباہی کی افسوس میں، فکر میں، تو اپنے آپ کو ہلاکی کر دے گا. تو بہرحال بہت غمگین ہوتے، تو اس میں یہ بھی صورت پیش آتی تھی، سورہ نام میں بھی تھی بات، اسی کے حوالے سے بھی چھوڑ دی بات بیچ میں، وہاں پہنچ جائی، کیونکہ بات انٹرنیٹ کیا ہے، معجزہ دکھائیے. آپ جب اتنے بڑی بات کر رہے ہیں موسیٰ عیسیٰ ان کی، تو ان کے پاس جو معجزہ ملے تو وہ معجزہ دکھائیے، ہم تو نہیں مان رہے. جب تک آپ معجزہ نہیں دکھا رہے ہم نہیں مان رہے. یہ بات بھی تو اللہ پاک نے ایک بات تو یہ کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی معجزہ، شق القمر کا معجزہ دکھلا بھی دیے گا، کیونکہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں ہم نازل کر دیں ان پر ایک آسمان سے ایک آیت نشانی، فظلت اعناقہم، تو ہو جائیں، دوسری بات ہے کہ جھک جائیں گردنیں ان کی، لہا اس کے لیے، آیت کے لیے، خاضعین، جھکنے والے. یہ جھکنے والوں کی گردنیں اس جیسے کہنا چاہیے اللہ کے معجزے، اللہ کی نشانی کے لیے جھک جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں، ان کے غموں میں، کہ جو ہے یہ کیوں نہیں. اس میں یہ بات بھی انداز ہے کہ کیا کچھ تباہی جو ہے آگے جو ہے آنی ہے نبی کی بات نہ مان کر، تو اس کے اوپر بھی اشارہ ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے. پھر دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے چلتے دوسرے لوگ بھی جو اس طریق کو اختیار کرنے والے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ جو ہے بہرحال آپ جو ہیں جو حالات لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ہیں تو ان کو دیکھ لیں. تو واقعتاً جو ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کو وہ دکھ جائے جو میں دیکھتا ہوں، تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے کہا کہ ہلاک کر لیں گے آپ اپنے آپ کو. دوسرا انداز وہ جو سورہ کہف میں تھا کہ اے نبی ہے آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، ہمیں جھٹلا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس قدر غمگین میں. حالانکہ موت و زندگی اللہ یاد میں کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کن حالت تک پہنچا لے جتنا بھی اللہ اس کو اختیار دے رہا ہے. تو اس صورت سے بھی مطلب اللہ کے دین کے تقاضے میں ایسا نہیں پورا کرنا ہے اس کو کہ دین کی تقاضا بگڑ جائے. تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی ایک اعتدال ہے. تو اس کے اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیر خواہ ہوتے تھے مسلمانوں کے، اور ان کافروں کے لیے بھی ہے کہ آپ اس سے غمگین ہوتے تھے کہ اگر یہ ہلاک ہو جائیں کہ تو کیا معاملہ بنے گا. تو وہاں پہ بھی تھا کہ فلعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا، جبکہ یہ جو ہے اس ایمان نہیں رہا. تو یہاں پہ بھی وہی انداز ہے کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اب یہ سب لوگوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قدر تم سے چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قدر، پھر دوسروں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس درجے کی جیسے کہنا چاہیے عذاب کھڑے پڑے ہیں کہ یہ نبی تو جو ہے یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نبی تو جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اس درجے میں ان کی عذاب کی خبریں ان کے پاس ہیں، ان کی مصیبتوں کی خبریں. تو میں نے کہا نا کم ہنسو زیادہ رو. تو دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی. تو اللہ پاک نے اس کے اوپر بھی یہ بات رکھی. یوں بھی سوچتے تھے کہ بھئی میں سے کوئی کوتاہی ہے، اللہ پاک یہ بھی بات رکھی کہ تم سے دشمنی نہیں، ہم سے دشمنی نہیں بات، تو تم مت اتنا گھلو. تو
تو سب تمام چیزیں اس بارے میں آ رہی ہیں، تم کیوں اتنا گل رہو؟ تو شاید کہ تو ہلاک کر دے گا نفس کو تیرے کہ یہ نہیں ہوتے ایمان والے. اور باقی رہی بات کہ اس کے لیے آپ بھی سوچتے تھے، صحابہ کرام بھی سوچتے تھے کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی بول رہے کہ ان نشا ننزل علیہم من السماء آیۃ، کہ ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان کے اوپر آسمان سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی. تو فضل، یہ ذلل جو لفظ ذا سے کوئی چیز جھک جانے کے لیے، سایہ جو بنتا ہے سایہ، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. فضلت اعناقہم، تو جھک جائیں گردیں ان کی، لہا اس کے لیے، اس نشانی کے لیے. اور یہ خاضعین، خشوع رکھنے، جھکنے والے، پست ہونے والے. تو اللہ پاک نے یہاں پہ بتا دیا کہ معجزہ دینا، نشانی دینا کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں ماننے والے جو ہیں وہ گردنیں جھک جائیں ان کی، ماننے والوں کی، میرا ماننا چاہیں تو. لیکن نہیں ہوتا ایسا. کوئی معجزہ آ جائے، کوئی قرآن کی آیت آ جائے، کوئی نشانی ان کو نظر آ جائے. آپ دیکھیے کہ اتنی بری طریقے سے یہ پھیلا بیماری اور سب. لیکن وہ ایک دن میں نے بیچ میں ہمارے ان کے ماتحت ہم رہے، ایک زمانے میں پرنسپل رہے جو ہمارے، اور ہم ان کے اسکول کے لیکچرر ہیں. تو ہمارے حبیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں خوب عافیت دے، خیر دے، احمد کا معاملہ فرمائے خوب. تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب اب تو ان کو سب کو سمجھ آ جانا چاہیے. دنیا کے اندر مسلمانوں کو جہاں جہاں دنیا بھر مسلمانوں کو ظلم ہو رہا تو 1-2 دن سے نہیں ہو رہا تھا، 150 سال ہو گئے. فلسطین کے دیکھ لو، یہاں دیکھ لو، وہاں دیکھ لو، مسلمانوں کو ہی وہ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اتنی بڑی جنگیں 2 لڑی 100 سال میں، مسلمان لڑی، انہوں نے لڑی، مسلمانوں کو لڑا لیا، انہوں نے استعمال کر لیا. مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بہانے نکالے. اور میں نے بولا مسلمانوں کی زمینوں پہ، جگہوں پہ قبضے کرے، اور مسلمانوں کو، روہنگیا کو، ان کو سب کو جہاں تہاں، جہاں جو جیسا ظلم ہو سکا، چیچینیا ہو، سریا ہو، کیا کہتے ہیں، برما ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں جس سے موقع لگا اس نے کیا، وہ کیا. لیکن اس کو برا احساس نہیں ہوا. اور جہاں مسلمانوں کے ریٹیلیٹ کیا یا کچھ ناراضگی میں، یا کہیں اپنے دفاع میں، یا کہیں اپنی آزادی کے لیے کوششیں کریں، تو وہاں پہ ان سب کے سب مل کے دشمن ہوئے. اور اس میں کسی کو کوئی رحم نہیں آیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کس طریقے کا ظلم ہوا. تو کہنے لگے کہ میں نے بولا کہ دیکھو اب اس کے بعد اللہ کا غضب دیکھو. اللہ نے پھر ٹریلر دکھا دیا کہ دنیا کی آبادیوں میں، میں نے بولا اس کے باوجود یہ اس کو بارے میں جو ہے اللہ نے ٹریلر دکھایا کہ 8-9 لاکھ، ابھی تو 12-13 کتنے لاکھ ہو گئے. ان ہلاکتوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ کئی اڑوسی پڑوسی مسلم ملکوں سے تو ختم ہی ہو گیا. یہ بھی ایک بات. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے تو مطلب ختم ہو گیا، مطلب جیسے وہاں پہ ایک جگہ روز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ کسی جگہ 5-6 لوگ ہوں، تو 5-6 لوگ ویسے بھی بوڑھے، اس کا عمر رسیدہ، کسی نہ کسی وجہ سے، دوسری اگر اس کی وجہ نہیں ہو تو کوئی اور وجہ سے کسی اور بیماری سے ہلاک ہو سکتے ہیں. اگر جیسے کہنا چاہیے بالکل کوماربڈ کنڈیشنز بھی ہیں ان کی. تو اس درجے میں مطلب ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، نامنل رہ گئی. اور مسلمانوں کے اندر یہ تعداد پوری دنیا کی آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کی ریشیو 20-23%، 23% بنتا ہے. شیعہ ملایا تو نہیں تو 20% بنتا، سنی ملا تو 5واں آدمی مسلمان ہونا چاہیے تھا جو کہ ہلاک ہوتا. تو وہ تو نہیں ہے. وہ تو کم سے کم آپ کو ملیں گے 25-50 ہزار مسلمانوں کا معاملہ ہوا ہے ایسا. 50 مطلب پور ملا کے آبادیوں کے 4%، 5%. میرا ابھی تو میں نے بھرنے سے ڈیٹا بھی ریڈ نہیں کیا، اور کم ہوں گے وہ. تو میں نے بولا ان کو تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں چاہیے کہ ہم خواہ ان لوگوں پہ ظلم کرتے آ رہے تھے، اور ان کی مدد کو اللہ رب العزت نے غیب سے زمین کو ہلو دیا، لوگوں کو کھڑکھڑا دیا، اور بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو جو ہے تمام ممالک کو گرفت میں لے لیا. اب یہ اذانیں ہماری ایک کے بعد ایک ہوتی رہیں گی، یہ ہوگی پھر دوسری ہوگی. تو انشاءاللہ اپن تھوڑا سا رک جائیں، تو میں بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو ہے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے 9,65,294 جو ہے دنیا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابھی میرے پاس یہ ڈیش بورڈ ہی کھلا ہوا ہے، کووڈ-19 کا ڈیش بورڈ پوری دنیا کی گلوبل ڈیتھ کا. اور بہرحال موت ہے کسی کی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 199,000، 2 لاکھ کے قریب، مطلب 2,199,890 ہیں، 2 لاکھ ہی ہو جائیں گے آج کل میں.
پھر 137,000 1,37,000، پھر ہندوستان میں 90,000 88,935، پھر میکسیکو میں 76، پھر یو کے اندر، پھر اٹلی میں سارے کے سارے جو ہے، پھر پیرو میں 31، فرانس میں 31,000، اسپین میں 30,000، پھر یہ ہے یہ ایران میں ہے 24,000، ورنہ پھر کولمبیا میں 24,000، رشیا میں 19-20,000، ساؤتھ افریقہ میں 16,000 قریب، 13,500 ارجنٹینا، پھر 12,000 چلی میں، پھر ایکویڈور میں 11,000، پھر بیلجیم میں 10,000 قریب ہے 9,950، پھر انڈونیشیا میں پھر 9-10,000، پھر مطلب کئی ملکوں کو چھوڑ کے پھر یہ ہو گیا۔ ابھی مسلمانوں میں مطلب آپ سمجھ لیجیے ایران کے ملانے تو یہ 35,000، پھر جو آپ کے جرمنی میں 9,000 اور کینیڈا میں 9,000، پھر یہ عراق کے اندر 8,000، تو یہ ہو گئے 43,000 تقریباً، پھر ترکی میں 7,500 جو ہے یہ ہو گیا آپ کے 50,000، پاکستان میں 6,000 6,500، یہ ہو گیا 56,000 تقریباً، پھر آپ کے نیدرلینڈ، سویڈن، پھر ایجپٹ میں مان لیجیے ابھی 5,787، تو یہ 60,000 ایسے، پھر یہ 5,000 بنگلہ دیش کے 65,000، پھر سعودی عربیہ کے 4,500، تو یہ ہو گیا 70، تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اور دیکھیے آپ اس کے بعد اب یہاں مسلم ممالک کوئی سے نہیں ملیں گے آپ، پھر اب 1,800 جو ہے مراکش کے، 2,000 قریب ہے، پھر جو ہے آپ کو یہ 4,000 یہ قزاقستان کے، 74 جو ہے 74، پھر جو ہے اب اس کے بعد آپ کو 1,100 ایتھوپیا کے، یہ ہو گیا آپ کے 76,000، پھر جو ہے 938 لوگ آرمینیا کے، اب یہ سب بالکل جو ہے پھر 1,000 کنفیگر میں آئیں گے، تو یہ آرمینیا کے 938، یہ 77-78 کر لیجیے اس کو، سوڈان کر لیجیے، پھر جو ہے یہ تمام بوسنی ہرزیگووینا کے 70 کر لیجیے، تو یہ 79 کر لیجیے اس کو ٹوٹل ملا کے، پھر آپ کو جو ہے میسیڈونیا کے تو اس کے 700 ملا لیجیے اس کو آپ، تو 79 سے کل ملا کے یہ تقریباً، یمن کے 500 جو ہیں، کویت کے بھی 500-550 ہیں، تو یہ ایک ہو گئے 80 ہو گئے، پھر یہ 488 کوسوو کے 450، 400 یہ اس کے طریقے سے یہ 81، پھر یو اے ای کے پھر 400، تو 81.5 کر لیجیے اس کو آپ، پھر اس کے بعد جو ہے لیبنان کے 300 ہیں، اس کے بعد یہ 300، اور پھر آ جائے گی غزہ میں 265، اور اس کے بعد جو ہے 200 تقریباً 500 ہی اور ہو گیا، تو یہ 81-82 ہو جائیں گے ٹوٹل، پھر اس کے بعد اور آ جائیے تو قطر کے 200، سیریا کے 175، ٹونیشیا کے 164، ایسے کرتے کرتے یہ 183-84 ہو، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ملیشیا کے 130، وہ ملیشیا جن کے اندر جن کی جماعت کے لوگوں نے پورے جو 80-90 ہزار ہم لوگوں کو بنایا، وہ ان لوگوں نے بنایا، ان کے کچھ بھی نہیں پھیلا ہے کورونا یہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر اور چھوٹے آ جائے گی ملک، تو وہ 150 ملا کے تو 80-90 ہیں یہ سارے، پھر تو غرض یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ تو مسلمان اتحاد ممالک کے سارے مسلمان ہی اپن مان لیتے ہیں، سب مسلمان سب ختم ہو گئے، تو یہ تو 70-80 ہزار اس ٹائم تو اور کم تھے جب ہم نے پہلے حساب لگایا تھے، تو میں نے بولا یہ تو ہوئے نہیں اتنے مسلمان اس کے اندر، اور یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی تو 25% میں مسلمان آبادی، تو اس کے اندر 70-80 ہزار یہ جو آبادی اس ٹائم، اور ہم لیکن رہتے 40,000، اس کے اندر بھی ایران کے 24,000 ہیں، ایک دم تفریق شیعہ سنی کی کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس حساب سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حساب کر دیا اتنے دنوں میں، جو بھی لوگوں نے جس درجے میں بھی، اچھا بہت سارے یورپ میں جو ہے عرب ممالک یہ سب تمام یہ سب بھی ہوتا رہا معاملہ، تو آبادی کے ریشیو میں تو یہ بہت کم ہے، مطلب اس حساب سے تو یہ 9% اگر ہم دیکھیں تو 9-10%، اب یہ اگر نکال کے جائیں تو 8-9% مسلمان بنتے ہیں، لیکن میں نے بولا اس حساب سے تو یہ 2-3 لاکھ ہو جانے چاہیے تھے مسلمانوں کو، تو یہ نصیحت میں نے بولا ان لوگوں کو نہیں مل رہی، مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے تھے، اللہ نے ان کا حساب کیا، اس میں جو سب سے زیادہ اوپر لوگ ہیں
وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا میں گند مچائی ہوئی تھی. امریکہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ کئی سال سے الگ الگ طریقے سے سازشیں ہو رہی ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، شیطان کو کبھی بھی نصیحت نہیں ملتی. شیطان کے سامنے کتنے واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے منصوبے جو ہیں دھارا شاہی ہوتے ہوں گے. یہ آج ہوا ہے کیا؟ کتنے موقع ہوں گے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو غالب کیا ہوگا. کتنی بار آپ کی ہماری زندگی میں اسلام جو ہے اس نے غلبہ پایا ہوگا اور باطل نے شکست کھائی ہوگی. اپنی زندگی میں کتنے موقع ایسے ہوں گے جب شیطان نے پورے حربے لگا لیے ہوں گے اور آپ جو ہے اللہ کی بات کو لے کر پھر بھی پار نکل گئے ہوں گے اور بچ نکلے ہوں گے برائیوں سے بھی، اور اسلام کو بھی، اور اللہ نے آپ کو بھی سرخرو کیا ہوگا. لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان نصیحت نہیں اخذ کرتا. تو یہیں پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد بات کرتے ہیں آگے کہ نشانی اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم دکھا دیں ان پہ اور ان کی گردنیں جھک جائیں، پست ہو جائیں ان کی نشانیوں کو دیکھ کر، ہے کہ نہیں. لیکن بول رہے ہیں کہ رحمان کی طرف سے جو بھی نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں رحمان کی طرف. وہی رحمان میں نے بتایا، رحمان جو ہے نصیحت بھی بھیجتا ہے، بگاڑ کو درست کرنے کا انتظام بھی رکھتا ہے. تو وہ کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کر لیتے، دھیان نہیں دیتے. شیطان نصیحت اخذ نہیں کرتا. تو نصیحت اخذ وہ لوگ نہیں کر رہے، نصیحت اخذ اپن بھی نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ کے بندے ہو جائیں. یہ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو ہم دیکھتے ہیں، جو حالات ہمیں شہرت دی گئی، باقاعدہ شہرت دی گئی. اسی لیے میں نے ملیشیا کا اس لیے تذکرہ کر دیا. یہاں پر تو وہاں کے نام سے مطلب آپ نے ان لوگوں کو گرفت میں رکھا ہوا ہے، اور یہ سب تو وہ ہیں جو بالکل ہلاک ہونے والی صورتحال ہے. باقی جو ابھی آپ بات دیکھیں گے، باقی تو ابھی تو چل رہا ہے کاروبار. باقی مسلم ممالک میں تو اسٹیگنیشن آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی، مطلب آگے کی ترقی اس درجے میں نہیں ہے. یہاں پہ تو معاملہ جاری ہے صاحب، ابھی جاری ہے. وہ دوسری ویو شروع ہو چکی ہے یورپ میں. ابھی تو کیا کچھ ہوگا. یہ تو میں نے صرف مرنے والوں کی تعداد گنائی ہے آپ کہ اس کے اندر مسلمانوں کی، ان کی آبادی کے ریشو میں لوگ نہیں ہیں. مطلب وہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس رہا ہے تو وہ 10 میں سے 1 مسلمان بھی ہے. دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا، 10 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس کے اندر 80-90 ہزار مسلمان بھی ہیں. یہ معاملہ. چلیے خیر انشاءاللہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈیٹا وغیرہ تو خیر بہت کچھ ہے. مطلب 9,65,000 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے. اور ویسے جو ہے اگر تعداد دیکھیں تو 65 لاکھ US میں ہیں، 55 لاکھ ہندوستان میں ہیں ٹوٹل جو متاثرین کی. 45 لاکھ برازیل میں ہیں، 11 لاکھ رشیا میں ہیں، 7 لاکھ کولمبیا میں ہیں، 7 لاکھ 7,70,000، 7,68,000 پیرو میں، 7 لاکھ میکسیکو میں، 6 لاکھ اسپین میں، 6 لاکھ 61,000 ساؤتھ افریقہ میں، 6,40,000 ارجنٹینا میں. پھر اس کے بعد 4,96,000 فرانس میں، 4,27,000. اس کے بعد جو ہے یہ ایران ہے. تو یہ جو ریشیو ہے اسی کے اندر پھر جو ہے لوگوں کی متاثرین کی تعداد بھی، اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کے اندر جیسے کہتے ہیں ریکوری بھی بہت ہے. یہ بھی بات صحیح. اور جیسے یہ تقریباً جو ہے اس کے اندر مطلب پورا اسٹیگنیشن، جیسے 3 لاکھ ہیں تو تقریباً جیسے پاکستان میں 3 لاکھ ہیں، تو اب جو ہے وہ نئے متاثرین پیدا ہونے والے، مطلب جو شروع ہونے والے 400-500. تو یہ تو ایک قصہ ہے. آج سے 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا، پوری دنیا میں اسی طریقے سے اس نے گند مچائی اور بری طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قہر آیا. بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے 2 بڑے، جیسے کہتے ہیں ایک کی طاقت کا مطلب دوسرے کو چکھائیں. سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم سر کے اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرنے، ایک کی طاقت کا مطلب اس درجے کی تباہی مچائی ہے. میں آپ کو اس کے ریشیو بھی بتا سکتا ہوں، ڈیٹا ہی بتا سکتا ہوں. یہ اس لیے ہمارا علم ان سب چیزوں کو ہم رکھنا، اور ان آیتوں سے ان نشانی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی غضب کی، اس کی رحمت کی، تمام چیزوں کی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں. یہ نشانیاں موجود. قرآن کی آیتیں اپنے آپ میں ساری حقانیت سمیٹے ہوئے، اور جو ساری پچھلی خبریں جو آج تک تھیں جن کو بالکل پرفیکٹلی بیان کیا قرآن نے، اور آگے آنے والے اوقات، اور بلکہ
کئی چیزیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، وہ آج تک ہوتے رہا، ہوتا گیا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ غمگین ہے کہ جو ہے کیا حال ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہمیں یہ آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہم چاہیں تو ہم جو ان کے لیے آسمان سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی اتار دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو اللہ ہے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، ہے نا، اور جو ہے لہا اس کے لیے خاضعین، ہے نا، پست ہونے والے، خضع جھک جانے والے، بینڈ ہو جانے والے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے۔ یہاں پہ رحمان کا یہ بھی پہلو بتایا جو میں نے کہا تھا نا کہ رحمان جو حساب کتاب بھی صحیح کرتا ہے، رحمان کی رحمت اس میں بھی ہے کہ ایک دم سورج کی روشنی پھوٹتی ہے، نئے مخلوق وجود میں آتی ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، ہے نا، بارش برستی ہے۔ رحمان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب برابر کرتے ہیں، برائیوں کو دور کرتے ہیں، دنیا کی خرابی خباثت کو مٹاتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من الرحمن، محدث، نئی، حادثہ کہتے ہیں کوئی چیز، حادثہ کوئی چیز پیش آئے، محدثین کہتے ہیں کوئی ایک دم کوئی چیز ابھی وجود وقوع پذیر ہو، کوئی انسیڈنٹل بول سکتے ہیں آپ، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ ہیں کہ اس سے اعراض کرنے والے، جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ شیطان کو کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ میں نے کہا کہ تو ان کو نصیحت ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی علامتیں، کھلی ہوئی نشانی، یہ تو مطلب سارے لوگوں کو نظر آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نقطۂ نظر میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کس کے اوپر کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہرحال اللہ تعالیٰ رعایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا اور حالات میں نگاہ رکھنے والا، اور لاٹھی میں اس کی دیر ہوتی ہے لیکن جیسے کہنا چاہیے اس میں جو ہے اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس سے اعراض کرتے ہیں، فقط کذبوا فسیئاتہم، تو بہرحال یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیئاتہم، تو اب وہ جب جھٹلا چکتے ہیں تو فسیئاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب آئی چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا استہزاء کرتے ہیں، چاہے وہ عذاب کی خبریں ہوں، چاہے وہ قیامت کی خبریں ہوں، چاہے وہ ان کی موت کی۔ دیکھیے اس لیے میں نے یہ فگرس اور ڈیٹا بتایا بھی کہ جن لوگوں کے جو بت تھے اور جن لوگوں کے جن پہ تکیے تھے، تو یہ 9-10 لاکھ تو گئے نا، ابھی تک کی تاریخ میں تو ان کو کوئی ویکسین اور کوئی وہ اس کی ہلاکت سے نہیں بچا۔ اچھا یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مزیدار ہوتا ہے، کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں کہ ایسا وہ تو جو ہے موتیں، تو بہرحال اگر اس کو کورونا کی نظر نہیں کریں، کسی اور بیماری کی نظر کریں، تو بہرحال ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی مل کے ان کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں مرے نا، تو اسپتالوں میں ان کو بچانے کی کوشش کری، تو موت کی حقیقت جو ہے اس کو کیوں گھٹلا دیتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو ہوئی یمیت اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہی تو اصل معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا یہی تو معاملہ ہے کہ باوجود تمام کوششیں کاوشوں کے تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فیصلوں سے موت سے نہیں جوجھ سکتے، موت سے نہیں جیت سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اجتماعی موتوں کے فیصلے کریں اس طریقے تو ان سے بھی نہیں جیت سکتے۔ تو آپ اس کو یہ مانیں گا نہ مانیں، چاہے وہ اس بیماری کی ہلاکت مانے چاہے عام ہلاکت مانے، لیکن یہ کہ آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی، تمام اسپتال، ان کی تمام ساری کوششیں کاوشیں، وینٹیلیٹرس اور تمام ان کی مشینری، ان کی تمام ترقیات، تو یہ تو گئے نہ گئے۔ مطلب رب وہ ہے جو کہ مطلب ہمیشہ کا رب ہے، رب المشرقین و رب المغربین، رب جو ہے نا، رب السماوات رب الارض رب العالمین، دنیا آخرت سب میں جو ہے وہ میں نے پڑھتا ہوں کہ کلمہ طیبہ جو ہے توتی اکلا، ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اپنا پھل دے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا میں تو کامیاب ہو گئے اور آخرت میں دے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے رزلٹ جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ 65 لاکھ متاثرین ابھی، اور 1 لاکھ بھی ہو چکے ایک جگہ کے، مطلب ایک ملک کے 65 لاکھ ہیں، امریکہ کے 65 لاکھ ہیں، ہندوستان کے 55 لاکھ، کوئی کم تعداد تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں آپ لڑ سکتے، اور اس لیے آپ جو ہیں اگر اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اس کے آگے سرنمو نہیں ہوتے، جھکتے نہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ پاک فرماتا ہے وقیل من راق والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی پھونک دے اس میں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے کہ وہ جو ہے
کہ ہم جو ہیں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں حین اذن، اور تم جو ہے حین اذن تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بولتے ہیں تم اگر جو ہے غیر مدینین، اگر تم حساب کتاب دینے والے نہیں ہو تو پھر بولے اس کو روک کے بتائیں، جان جاری ہے ہمارے پاس حساب دینے کے لیے. کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ میں تو بھول جائیے اس کو کس وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہی ہلاکتیں تو وہیں گنتی میں سیدھے ہوں. وہی انٹرنیشنل ڈیش بورڈ ہے جان ہاپکنس کا، یونیورسٹی میڈیکل، اس کے لیے سارے ان لوگوں کے لیے دنیا کا ریکارڈ سکتی. تو غرض یہ کہ انسان اپنی موت کو، آخرت کو، عاقبت کو، انجام کو، نتیجوں کو، فائنل ڈیسیجن کو پہچانے. لیکن بہرحال جب نہیں پہچانتے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ خبریں آئی چاہتی ہیں، جیسے پچھلوں کی خبریں آئی ہیں، جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں. ہر انسان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو موت یاد نہیں رہتی. موت حالانکہ اس کو آتی ہی آتی، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کو ہوش نہیں رہتا. اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوش لانے کے لیے، ہوش ٹھکانے لانے کے لیے بتلا دیں. یہ نشانیاں کھلی پڑی ہیں اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کن چیزوں پہ آپ کا ٹیکہ، آپ کا تکیہ، آپ کا ریلائنس، آپ کا اعتماد، اطمینان، آپ کا توکل، بھروسہ غلط ہے. کس پہ توکل کرنا حق ہے، کس پہ بھروسہ کرنا جو ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر تو چاہیے توکل کریں ایمان والے. تو بہرحال یہ استدعا کرتے تھے کہ آیت، یہ بھی آیت جو ہے نا فقط جھٹلا چکے تو آیا چاہتی ہیں. تو مطلب اصل تو کیا معاملہ کیا بنتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک بندوں کو، بندے جو ہیں وہ اللہ کو مانتے رہتے ہیں، اللہ کی مانتے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے یہی سارے معاملات پیش سب کو آتے ہیں. ایمان والے مرتے نہیں ہیں، ہمارے صورت حال بھی نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے وہ تمام کیفیت، ان کی موت کی کیفیت بھی الگ، ان کی زندگی کی کیفیت بھی الگ تھی. سورہ جاث یہ کیا آیا تھا کہ ان کی زندگی اور ان کی موت کے ہم برابر ایک جیسی کر دیں گے. سورہ صاد میں کہ کیا متقی فجار کو ایک جیسا کر دیں گے. جب زندگی ان کی ایک جیسی نہیں ہوئی تو موت ان کی ایک جیسی نہیں ہوگی. کیوں ہوگی ان کی ایک جیسی موت؟ تو موت تو ہوگی لیکن ایک جیسی نہیں ہوگی. دنیا میں ختم تو سب کو ہونا ہے، دنیا کو پوری ختم ہونا ہے، لیکن خاتمے الگ الگ طریقے سے ہوں گے. تو وہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اس کا استحضاء کرتے ہیں. تو بہرحال ان کو یہ سب چیزوں سے دو چار تو ہونا ہی پڑ رہا، سارا زور ساری طاقت لگا کے بھی. کیونکہ اگر فرمانبردار ہوں یہ سارے لوگ تو اپن کوئی اس پہ افسوس نہیں کریں گے. اگر ایمان والے اس میں ہلاک ہوں تو کوئی افسوس کی بات نہیں. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آپ نے فرمایا کسی جگہ وبا پھیلے، طاعون پھیلے، وہ انسان وہاں پہ اللہ پہ توکل کر کے کہ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہاں پہ رہے، وہاں سے بھاگے نہ، تو وہ ہلاک ہو جائے تو بھی جو ہے شہید ہے، گواہ ہے اللہ کے حق ہونے کی. اور اگر بچ جائے تو بھی وہ گواہ شہید. شہید اس طور پہ کہ مطلب وہ اللہ کے حق ہونے اور اللہ کے بہت توکل کرنے والا اور موت و زندگی کا مالک اللہ کو جاننے والا وہیں پہ رہا، اس نے کوئی ہلچل ہنگامہ نہیں مچا. تو ہر صورت ایمان والے کی، تو مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے تو درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں جن کا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کچھ، تو ان کے لیے تو ان کا تو یقین سارے اس دنیا داری پہ ہے نا. ان کے سامنے تو ہلاکت ہے، ان کو بالکل اصلیت بتائے تھے کیا دنیا اور کیا دنیا داری اور کیا دنیا کے لیے سب کچھ مٹانا کھپانا. دیکھو تمہارا کیا حال ہے، اور تمہاری تمام کوششیں کاوشیں جو ہیں تمہاری دنیا بھی نہیں دلا سکتے. میں نے کہا نا کہ وہ اتنے تو گئے، یہ تو گئے ہی گئے، باقی جو ٹھیک ہوئے لیکن جو گئے وہ تو گئے. اور تم کن میں شامل ہو تمہیں پتہ؟ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو کہ بچنے والوں میں شامل؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. تو اس لیے ہاں یہ پتہ ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہوگا جو مومن ہے، وہ ناکامیاب ہوگا جو کافر ہوا. یہ پتہ ہے، یہ بات پکی ہوئی. لیکن یہ دنیا کی بات کریں کہ دنیا میں اگر تمہاری مانے، دنیا داری کی مانے، دنیا کے طریقے پہ چلیں، دنیا کی ترکیب اختیار کریں، کفر کو اختیار کریں، اسلام کو خیر آباد کہتے ہیں. کب کا ترک اسلام کیا؟ تو اس کے اندر بھی معاملہ ہے کہ دنیا کہیں بن جائے، سنور جائے، دنیا میں عیش عشرت سے گزر جائے، اس کی بھی کوئی گارنٹی، کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ سارے خداؤں نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہاں بھائی وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہم تو ایک لوگوں کو ایسے جانتے تھے جو لوگوں سے پیسے لیا کرتے تھے پاس کرنے کے. ظاہر سی بات تھی کہ ہر کسی سے پیسے لے لیتے تھے، وہ کیسے پاس کرائیں گے مجھے؟ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے جو پاس ہو جاتے ہیں ان کے پیسے رکھ لیتے ہیں، جو باقی ہوتے ہیں ان کے واپس کر دیتے ہیں. بابا صاحب
مطلب جن کو جانا تھا گئے، جن کو بچنا تھا بچ گیا. تم نے دونوں طرف سے جو ہے نرسنگ ہوم کو دونوں طرف سے جو فیس مل گئی. جن کو ہلاک ہونا تھا وہ برباد ہو گئے، جو ٹھیک ہونا تھا ٹھیک ہو گئے. لوگوں کو یہ بھی لگ گیا کہ ہاں ٹھیک بھی تو ہوتے. یہ وہ حال ہے. تو یہ دنیا کی جس کی ذمہ داری لی ہے جنہوں نے، اس کی بھی گارنٹی ان کے پاس نہیں. لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی گارنٹی آخرت کی. دنیا کی گارنٹی نہ تو یہ لے رہے ہیں نہ وہ لے رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے آخرت کی. اور دنیا کی یہ گارنٹی ہے کہ موت و زندگی تمہاری ایمان والے کی اور کافر کی ایک جیسی نہیں ہوتی. سب میں فرق ہوتا ہے. آپ نے کبھی مسلمانوں کی، ایمان والوں کے گھروں کے اوپر کبھی آپ نے ماتم ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہائے تو وہ مچا رہا ہوں بری طریقے سے. وہ جس طریقے کا ماتم آپ کو اہل کفر کا ملے گا. ایک ایک یہودی کی جان جانے میں ان کے کیا حالت خستہ ہوتی ہے. مسلمان لوگ خاموشی سے آخرت پر توکل کر کے چپ چاپ دفنائے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے. زندگی کے مزوں کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، وہ موت حقیقت ہے. لیکن آخرت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے مطابق اس کی وابستگی سے لیتے ہیں. اور دنیا کی بھی جو ہے حسنہ جو ہے اس کا وعدہ جو ہے اس دین کے نسبت سے یہ ہے کہ ہاں زندگی و موت ایمان والے کی کافر کی ایک جیسی نہیں ہے. ہر چیز میں فرق ہے اس کا. یہ نہیں مرتے سب ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیسے مرتے ہیں. بہرحال لیکن یہ ہنسی اڑاتے تھے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں آیا چاہتی ہے تم نے ہنسی اڑا لی، تم نے بات پوری کر لی تو اب حقیقت اپنا رنگ دکھائے گی. میں نے کہا نا کوئی بات کو پہلے اللہ رب العزت بڑے فین رب کا رؤوف رحیم پہلے بتلاتے ہیں، رافت کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے بعد چیتاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے رزلٹ آتے ہیں. تو رزلٹ آ جاتے ہیں ہے نا. اچھا اس کے اوپر بڑی خوبصورت سی نشانی دی کہ وہ کم اولم یرو الی الارض، کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنی اگائی ہیں اس میں. انبتنا نبات اگائی ہم نے اس میں. زوجن کریم، قسمیں بڑی کریم، بڑی عزت باری، بڑی بڑی عمدہ، بڑی اچھی. کریم سے مراد یہاں بہت اچھی، بہت عمدہ. اتنی قسم کی چیزیں ہوگی ہیں. بہرحال یہ مٹی سے ہی تو ہوگی ہیں. تو مٹی سے تم دوبارہ پیدا نہیں ہوگے. مٹی سے زندگی کا وجود تمہیں نظر نہیں آتا. تمہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانا اور انسان کا حساب دینا نظر نہیں آتا. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں ایک نشانی، سیدھی سادھی نشانی. آخرت کے اندر جس طریقے سے مٹی میں کتنی قسم کی چیزیں اگ جایا کرتے ہیں، ایسی مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی بار، پہلی مرتبہ. اسی مٹی سے تمہیں اللہ پیدا کرے گا پھر دوبارہ سے. یہ نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں، اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. جو میں نے کہا تھا نا کہ اتنے ساری چیزیں ہو گئی ہیں ابھی ایک دم سے نظر آ جانا چاہیے کہ ہم کیا حماقت اور کیا غلطی کر رہے تھے، کیسے بھگے چلے جا رہے تھے سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے اور دنیا داری کے اور تماشوں کے اور بے دینی کی، جیسے کہنا چاہیے بت پرستی چل رہی تھی. بالکل مطلب بالکل جیسے کہنا چاہیے الگ الگ فلسفوں، خیالات اور نظریات کی، جیسے کہنا چاہیے بالکل سرنمو ہو کے جو ہے اللہ کی جگہ اللہ کی اوپن بغاوت، کھلی بغاوت. اور ابھی بھی اتنی ساری ہلچل ہنگامہ ہوا، کسی سے سنا نہیں میں نے کہ انہوں نے جو ہے اپنے گریبان میں یوں جھانکا ہو کہ صاحب جو ہے ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و غیظ ہم پر نازل ہو رہا ہے. کسی نام سے، کسی دیوتا کے نام سے، کسی سے گاڈ اور ایشور کے نام سے بھی انہوں نے جا کے اس بات کے اوپر جو ہے معافی تلافیاں کی ہوں کہ ہم نے گناہ گار، ہم نے اتنے زیادہ وہ کی ہیں. اس کی ہم کو خبر پرومیننٹ سطح پہ تو نہیں ملتی، اس سطح پہ ہمیں یہ جو ہے ڈاکٹروں کی دوائیں اور کوششیں اور مرنے والوں کی تعداد ملتی. اس سطح پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ دنیا میں کتنے لوگ جو ہیں ہاسپٹلس میں وینٹیلیٹر پہ پہنچے ہیں، لیکن کتنے لوگ جو ہیں مجتمع ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی. اور یہ جو ہے نعوذ باللہ من الشیطان، یہ ابھی جو ہے یہ خالی ابھی کا واقعہ نہیں، جیسے کئی واقعات وہی کہہ رہے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنها معرضین عنهم معرضین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا
عنہ معرضین، عنہ وہ اس نصیحت کے لیے ہو کی ضمیر لگی ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی ذکر، کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدثین نہیں، مگر یہ اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، تو بالکل دھیان نہیں دیتے. وہ سارے نصیحت قرآن کی آیت میں ہوں، چاہے وہ جو ہے ایسے نصیحت کے واقعات پیش ہوں، عبرتناک واقعات ہوں، عبرتناک مناظر ہوں، تو اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو ہے یہ جو ہے ان کے لیے ان کی عذاب، ان کی مصیبت آنے والی. اور اس مٹی کو دیکھو، اس کے اندر سے تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے، اس مٹی سے ہی پیدا ہوا، تمہیں حقیقت یہ مٹی ہے، یہ مٹی میں ملنا تمہارا معاملہ ہے. منھا خلقناکم فیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو بول رہے ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی، اس مٹی میں کیا خوبیاں تھیں، کیا کچھ صورتیں تھیں کہ پنہا ہو گئیں، سب کہاں کب لالا و گل میں، کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، تو کچھ تو ایک نظر آئیں گے، ورنہ اس میں کیا کچھ تھیں. اور اس مٹی میں ہی سے سب کچھ ہوگا، اور اسی مٹی میں جو ہے ہر وقت تمہیں یہ نشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر نگاہ کھول کے دیکھو گے. اس مٹی سے جو ہے یہ سب کچھ کتنی رونق کی چیزیں اگ جاتی ہیں، کیسے باغ لگ جاتے ہیں، کیسی جو ہے کھیتی پھل پھول جاتی ہے، اس میں نشانی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور لیکن اکثر ان کے مانیں گے نہیں، ماننے والے نہیں. اس کی وجہ سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ اب ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا چاہتا ہے. اور بے شک تیرا رب جو ہے لازم بڑا زوراور، گرفت کرنے پہ آیا تو اس کی طاقت و قدرت دیکھو کہ مٹی سے وہ ہے، یہ تمام چیزیں اگا رہا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ ساتھ میں بے حد رحیم ہے، اس کے ساتھ بے حد رحیم ہے، کہ باوجود اس کے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، وہ موقع دیتا ہے توبہ کا اور اصلاح کا، تمام جیسے کہتے ہیں معاملہ رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے. تو ایسا زبردست جو بے حد رحم کرنے والا ہے. اسی غفلت میں جو ہے انسان کو جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی، دھیان نہیں دیتا، کیوں کہیں سے گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی ہوئی، پٹائی ہوتی ہوئی اس کو نظر نہیں آتی. بہرحال اس میں باقاعدگی سے جو میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ لگاتار چلتی چلی جائے گی، اور ایک قوم کا تذکرہ آئے گا، کیسے اللہ کی طرف کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور پھر کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے جن لوگوں نے نافرمانی کری، نہ مانا، گرفت آئی. تو یہ کتاب ہے، آیت الکتاب. میں بولا تھا کہ اس کو اپن جو آیت کوئی لفظ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہاں رکھا ہے، جیسے اے فار ایپل ہوتا ہے، ہر جگہ ایپل تھوڑی ہوتا ہے نا. اے فار ایپل بھی ہوتا ہے، اے فار ایپ بھی ہوتا ہے نا، کچھ بھی. تو جس جگہ وہ اے آیا ہے وہ کس کے ساتھ آیا. اس طریقے سے یہ جو قرآن کی آیت ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو بڑی کھلی ہوئی. کون سی کتاب، کس یہ اللہ کے قانون، اللہ کا اصول، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا پرنسپل، اللہ کا لا. دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک کیسے جو ہے مٹی کو جو ہے اس کے اندر سے کیا کچھ رنگ و روغن ہے نا. زوجم کریم کہیں پہ آتا ہے، زوجم بہیج، مختلف قسم کے بارونق عمدہ چیزیں اگائیں گے. ذکر للعباد، تبصرۃ و ذکر للعباد کہیں آتا ہے کہ دیکھنے والی چیز اور یاد دہانی بندوں کے لیے، لوگوں کو یاد آ جائے کہ واقعی مٹی سے ہی ہوگی، مٹی سے کیا کچھ اگ جاتا ہے، مٹی سے ہم سب بھی پھر اگا دیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی دوبارہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کامیابی والی بنائیں. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کہاں اکثر ہوں مومنین، لیکن کیا ہے، اور نہیں اکثر ہے نا ان کے ایمان لانے والے. اور اس کو وہاں کہاں اور نہیں ہے یہ اکثر ہوں مومنین، اکثر ان کے ایمان لانے والے، نہ اکثریت ان کی جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں، اکثریت ان کی نہیں ہے ایمان لانے والے لوگ. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا. اب یہاں پہ رب کا جب بار بار کہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حق لے کے بھیجا، اس کی نفی کرنے والوں کو بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دلائیں کہ نبی آپ کو اس نے رسول بنا کے بھیجا، آپ کا رب بہت زبردست ہے، بہت طاقت اور زوراور ہے، اس کے آپ رسول ہیں، اور آپ کی بات جھٹلانے کا کیا نتیجہ آئے گا، کیسی گرفت ہوگی جب ان سب کی گرفت ہوئی ہے.
اور آپ کا رب جو ہے وہ بے حد رحم کرنے والا ہے. اگر آپ کو مان جائیں تو ہم کن کن کو کہاں جب ہم نے کیسوں کو ہم نے مواقع دیے. میں نا عزیز و رحیم دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں نا کہ بے حد طاقتور ہے ساتھ میں بے حد رحم کرنے والا, مطلب ایسا طاقتور جو بے حد رحم دل ہے, ایسا رحم کرنے والا جو کمزور نہیں ہے بلکہ بے حد طاقتور بے حد زوراور ہے. گرفت کرنے پہ آئے تو اس کی گرفت کے کوئی بچ نہیں سکتا. تو یہ انداز ہے کہ وہ العزیز الرحیم وہ ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے آپ کو بھی حق دے کے بھیجا ہے. تو آپ کے ماننے والے یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ گرفت پہ آئے گا تو بہت زبردست ہے. اس نے یہ کیوں ان کی ایسوں کی گرفت کی, اور اللہ تعالیٰ ایسے رحم کا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو اس سے رحم کے متلاشی رحم کے طلبگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے اور گرفت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. یہ رکوع یہاں پر ختم ہے, پہلا رکوع اس کا ہے. اور سورہ مبارکہ کا سورۃ الشعراء کا یہ پہلا رکوع ہے, اور اس پارے کا یہ 5واں رکوع. چھٹے رکوع کی چند آیتیں میں نے پڑھ دی تھی. میں نے کہا تھا کہ زیادہ طویل آپ کو انشاءاللہ اس کے جس کہتے ہیں وہ ہم نے کیونکہ وہ سورہ فرقان کے ساتھ ہی بات کر دی تھی پوری, تو اس میں طویل اس کو گفتگو نہیں ہوگی. لیکن اس میں کچھ واقعہ بیان کر دیا میں نے جو شروعات تھی, بڑا امپورٹنٹ ہے وہ, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا زوراور ہونا, ایک تو کتاب ہونا, آیتیں کتاب کی جو بڑی کھلی ہوئی, اللہ کی کتاب, اللہ کا قانون بڑا کھلا ہوا, اس کی نشانیاں ایک دم صاف طور پہ نظر آئیں گی اور آتی ہیں. کیا کریں تو ایک نشانی کیسے نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, یہ اصول ہے. میں نے کہا نا کہ اللہ کی نشانی کھلی ہوئی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑوں کو طاقتوروں کو زیر کر دیا, گھٹنے ٹکا دی, اور آپ اس کو ابھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو موت اس کی وجہ تو مطلب ان تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ موت کے آگے ان تمام سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے ممالک کو سب کو گھٹنے ٹکا دیتے ہیں. بلکہ گھروں کے اندر مقید کر دیا, بڑے جن لوگوں کی جہاں پیر رکتے تھے, نہ ہاتھ رکتے تھے, نہ پر رکتے تھے, نہ ہوا رکتی تھی, نہ سوچ رکتی تھی, سب کو جامد کر دیا تھا. تھم کے رہ گئے, ٹھٹک کے رہ گئے. بڑی اکنامیز ان کی جیسے کس طریقے سے ان کو سکوڑ دیا, نچوڑ دیا اللہ نے. سوچیے تو کبھی کوئی معمولی بات, ہر طریقے سے جسے کہنا چاہیے گرفت آئی, وہ تو آئی گی, مگر لوگ اس کے سبب ہیں. لوگوں نے جان بوجھ کے اس طریقے سے, تو بھی مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرعون کی گرفت آتی, اللہ کہتے ہیں ان فی ذالکم بلاؤں, ہے نا. وہ سورہ اس میں ہے کہ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم. اس میں جو ہے تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف. رب نے فیصلے کیے نا کہ دجالی ہے تو دجالی لوگوں کو چھوٹ دو. تو بہرحال اللہ رب العزت کچھ ناراضگی میں چل رہا ہوں نا, جبھی تو شیاطین کو شیطانی طاقتوں کو اتنی گنجائش تھی. شیطانی طاقتیں جو ہے پہلے نہیں رہیں گی کیا, لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سربلند کر دیتے ہیں. لیکن جب ایمان والے بھی کو خاموشی پڑے ہوں, دبے پڑے ہوں, تو شیطانی طاقتیں سر اٹھائیں گی. اور جب ایمان والوں کو بری طریقے سے پیسا اور دبایا جا رہا ہو تو شیطانی طاقتیں سر اٹھائیں گی, اور اس کا بھگتان سارے لوگ بھگتیں گے, بھگت رہے ہیں اتنے سارے لوگ. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, لیکن دیکھنے والے ہیں کہ وہ دیکھ لیں, عبرت لینا چاہتے عبرت حاصل کر لیں. اب اللہ تعالیٰ کا لیکن انتظام دیکھو بھائی, جو رحیم ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ نَادَىٰ موسیٰ رَبُّکَ, اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا, جس سے کہہ رہا ہے تجھے وہی لے کے بھیجا ان لوگوں کی طرف جو شاعروں کے شعر کو جو اس سے کمپیریزن میں لے کر آ گئے. کہتے ہیں کہ وہی نادا, جب پکار رب نے تیرے موسیٰ کو, انی اتی کہ جا یہ اتی پہنچ, ہے نا, آتا کا مطلب وہی یہ تھے کہ وہاں جا, وہاں پہنچ. قوم الظالم, ظالم قوم کی طرف پہنچ. ظالم ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. آپ سے کی حدیث میں فرمایا کہ ظالم کی مدد کی جائے. صحابہ نے کہا مظلوم کی تو کی جائے, ظالم کی کیوں کی جائے؟ بولے اس کو ظلم سے روک دیا جائے. بہت بڑی مدد ہے اس کی, بہت بڑی مدد اس کی جو گرفت ہوگی. اور ظالم جو ہے بیسیکلی حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے, جو حق جس کا بنتا ہے وہ نہ اس کو نظر آتا ہے اس کی حقیقت کس کا کیا حق, تو وہ واقعی اس کی آنکھیں کان دل بند ہوتے ہیں, سمن بکمن عمیون میں سے, ہے کہ نہیں. جو اللہ رب العزت کی توحید اس کو نظر نہ آئے, اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کر کے وہ جو ہے کس اونچے مقام سے جو ہے نیچے گر پڑے. تو اللہ پاک بہرحال بندے کے رب میں جب تک کہ اس کے لیے مہلت ان کی ہے, جب تک کہ مقدر اس کو بات پہنچاتے ہیں. یہ ہم سوچتے ہیں فوراً کہ اب ان سے پیچھے چھڑاؤ,
جیسے بھی لوگ ہوں، جتنی خراب ہوں، ان تک بات جب تک پہنچاتے انہیں پہنچاتے رہو. وہ اللہ کی گرفت آنی ہوگی، جو اس کی موت آنی ہوگی، ہلاکت آنی ہوگی، آتی رہے گی. موت تک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں جا کے بولنے کو کہا ہے ایسے لوگوں سے بھی کہ آپ کان میں مجھے کلمے کا اقرار کر لی. تو ہمارا اپنا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس میں احساس ہوتا ہے کہ بندے خواہ کتنے ہی نافرمان کیوں، اللہ رحیم کتنا ہے، اور اللہ رب زوراور کتنا ہے، وہ تو بھی بتلا دیں گے آگے کہ کیسے. وہ کہتا ہے انہم شرذمۃ قلیلون وانا لنا لغائظون، مٹھی بھر لوگ ہیں، بتلاتا ہوں میں وہ کہتا. اور اللہ پاک کہتا ہے ہم نے ان کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا. فنبذناہم فی الیم. ایسی ایک لینگویج استعمال ہوئی ہے قرآن میں کہ ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور پھینک دیا پانی میں. جاؤ، بہت سارا کچرا ہو گیا. تو ان ربک، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں رب تیرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست ہے، لازم وہی زبردست ہے، رحم کرنے والا. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب پکارا رب نے تیرے موسیٰ علیہ السلام کو. ربو کا ہے، دھیان رکھیے گا. أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، رب نے پکار، رب پیش ہے، ٹھیک ہے. رب کا ہو جاتا، موسیٰ نے رب کو پکارا، وہ الگ معاملہ ہوتا، دعا مانگی ہوتی. ان ایتی کے مطلب کسی جگہ پہنچ ہے نا، پہنچ قوم پر، ظالم قوم پہ پہنچ. قوم فرعون کی قوم پر، مطلب ظالم بھی کم ظالم نہیں، عالیہ من المسرفین کا اللہ نے اس کو قرآن میں سورہ دخان کے اندر. تو کہہ رہے ہیں کہ فرعون ایک جگہ اعلیٰ فی الارض، زمین پہ بہت چڑھا ہوا تھا، ہے نا. الا یتقون، کیا نہیں یہ تقوی کرتے. اصل تو میں نے کہا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو جو اللہ نے اس کے وجود کا جو خوف رکھا ہے، جو میں نے سورہ فرقان میں بھی بتایا تھا کہ سمجھدار لوگ سب سے پہلے بچنے کی اور ہلاکت و مٹنے سے، اور ان کی صورت حال جو میں نے کہا کہ عربوں کے لیے عربی زبان میں جو ہلاکت کی کیفیت پانی میں ڈوبنے سے بھی، لیکن آگ میں جلنے کی تباہ کن کیفیت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سے تو ہم کو جو ہے ظاہر سے جو ہے چھپی ہوئی غیب کی جو ہے پہچان ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں الفاظ میں باتیں کی ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں وہ باتیں بیان کی ہیں جو حقائق ہیں، جو کائنات کے حقائق ہیں، جن کا کسی زبان سے کوئی معاملہ مخصوص نہیں ہے. مطلب اگر بارش برستی ہے تو عرب میں نہیں برستی، اگر بارش ہندی میں برس رہی ہے، ہندی میں بول رہا ہوں بارش برستی ہے، تو وہ بھی عربی زبان کے لوگوں کے لیے باقاعدہ نصیحت اور عبرت ہے. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کی آیتیں بیان کی عربی میں، اس کو عربی زبان کو استعمال، عربی زبان کے جامع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے اپنے آپ میں، ہر جگہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زبان، جو لوگوں کی بولی، جو لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو بات استعمال کی ہے، اس میں جو چیزوں کی وہ سمجھ رکھتے تھے اس بھاشا میں بات کی اللہ نے. تو جو خوف انسان کے اندر اپنے وجود کا، اپنے ہٹنے ہلاکت کا ہے، اس خوف کے بذریعے اللہ نے سمجھایا ہے کہ یہ خوف کو پہچانو، یہ تمہیں مٹنے اور کھونے اور ختم ہو جانے اور جل جانے کا جو ڈر ہے، یہ اپنی انتہا میں وہاں ہے. تو اس سے سمجھ کے آخرت کو اور دوزخ کو پہچان لو، اور واقعتاً وہ ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی کو پہچان لو. تو اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس آگ سے اور اس تباہی سے، اس ہلاکت کے سے خائف ہوتے ہیں. جو انسان کے اندر بڑا، جس کے اوپر ہم سارے انشورنس اور سیکیورٹی سب اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، نہیں، یہ سیکیورٹی انشورنس کے لیے اس جذبے کو سب سے پہلے اپلائی کریے، اور آخرت کی انشورنس اور سیکیورٹی کا انتظام کریے. کیا خوف ہے، خدشہ ہے، خطرہ ہے، تو یہاں کا یہ خطرہ چھوٹا موٹا خطرہ، وہاں خطرہ بہت بڑا اور ہمیشہ کا خطرہ ہے. تو اس خطرے سے آگاہ ہو کر اس خطرے کی تیاری کر لیں. تو یہ آپ نے پھر بھاشا جیسے کہنا چاہیے، آپ کی زبان میں آپ کو بات سمجھا دی گئی، اور آپ کو یہ مثالوں میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہلاکت، ایسی بربادی، تباہی سے بچائے. تو تقویٰ جو ہے، ڈر جو ہے، خوف جو ہے، بچنے کی خواہش، یہ ایک بڑی بیسک انسٹنکٹ ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ وہ جو ہے الرحمن کے بندے جو ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم سے آگ کا عذاب پھیر دیں. مطلب وہ جو ان کا ڈر ہے اندر، جو ہر شے میں ہوتا ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے، ہر جاندار میں ہوتا ہے، اور ہر شے کو مطلب اپنے بٹنے کا معاملہ اس کے ساتھ درپیش رہتا ہے. تو وہ اس جذبے کو، اس فکر کو لے کر انہوں نے سب سے بڑی فکر سے اسے جوڑا ہے کہ سب سے بڑی مٹنے کی فکر تو وہاں کی ہے، یہاں کی تو کچھ نہیں. تو اس کے لیے وہ کانشیس رہتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اللہ پاک، لیکن تب بھی اللہ پاک انتظام رکھتے ہیں ان کے لیے بھی جو ڈر ہی نہیں رہا ہوتا، ان کو ڈرانے کا انتظام رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ رسول جو آتے تھے یہ نذیر ہوتے تھے، ڈرانے والے ہوتے تھے. تو کہنے لگے الا یتقون، کیا ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ، تقویٰ نہیں کر رہے، کیا ڈرتے نہیں، ان کو خوف نہیں آتا. اور دیکھو وہ رسول کا خوف کیسا رہتا. ایک ذرا سی چوک ہوئی ہے، میں اس لیے اکثر لوگوں کو کہہ دیتا ہوں، لوگ بڑے اس سے
زور شور سے کہہ دیتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں. رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول ہیں, انبیاء میں سے ہیں, اور ہر رسول جو ہے نبی تو ہوتے ہی ہو, اور سارے نبی معصوم الخطا ہوتے ہیں, مطلب گناہ نہیں ہوتے ان سے. اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آتا تو سہو کا معاملہ ہوتا ہے, جیسے لوگوں کو روشنی ملتی ہے, ہدایت ملتی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے چکے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے کوئی بڑا معاملہ سرزد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اپن ان کو موجب الزام اس طریقے کا نہیں ٹھہرا سکتے. جیسے یہاں پر ہی کہ ایک قبطی لڑ رہا ہوتا ہے, وہ سورہ قصص میں آ جائے گا واقعہ, وہ کس سے بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا. بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ بھی تھے. بنی اسرائیل نے بہت ظلم کر رکھا تھا قبطیوں نے, بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, عورتوں کو کاموں پہ لگا دیتے تھے, اور جب بھی کوئی طاقت پنپ رہی ہوتی تو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. یذبحون لفظ ذبح کر دیا کرتے تھے. تو وہ جو ہے ایک اسرائیلی آواز دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے. حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں, تو وہ جو ہے جو قبطی جو رہتا ہے, جسے کہتا ہے آل فرعون کا آدمی مصری, وہ جو ہے ان دونوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ دیتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اس میں وہ مکے میں وہ اس کی جان ہلاک ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ کسی کی تحفظ میں یہ کرتے ہیں, مطلب وہ ناحق قتل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی جان تحفظ میں کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک ارادہ یہ بھی نہیں رہتا ان کا کہ اس کو قتل کرنے, پھر بھی وہ بہرحال رسول ہیں. تو اس کے اندر جو بھی ان کے ہاتھ سے جو معاملہ تزد ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین ہے, وہاں پہ سورہ قصص میں یہ باقاعدہ آئے تھے. تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وجوہات کو دیکھتے ہوئے, باقاعدہ اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کتنے خائف ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے ان کو کہ یہ جو ہے انسان کی جہالت کا خوف. جہالت بہت خطرناک چیز ہے, جسے ڈرا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رحمت کا انتظام کیا وہ کرا قرآن, اس کا نام رکھا ہے. یہ جو ہمارا جو سارا معاملہ, ہمارا دین کا بہت بڑا دار و مدار و معاملہ کتاب سے وابستہ, اور اسی کتاب کے چلتے ہم لوگ آج تک جو ہیں بے کے بھٹکے نہیں ہیں. باقی لوگوں کے پاس کتابیں ایسی محفوظ کوئی کتاب رہ نہیں پائی, تو بہت بھٹکے بہکے یہاں تک کہ صرف نام کے رہ گئے وہ مسلمان, یا جو بھی اپنے آپ کو جس نام سے وہ دیندار اللہ کے اوپر یقین ایمان والے کہلاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کرسچین کہیں یا وہ یہودی کہیں, وہ جوز کہیں اپنے آپ کو ایمان والوں میں بلیورس میں شامل کرتے ہوں, لیکن وہ اس گروہ سے بھی کوئی ان کا تعلق بنیادی طور پہ نہیں تھا. اور ہمارا کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی پختہ, ہمارے پاس مستقل ایک کتاب ہے, وہی کتاب المبین جس کی آیتیں پڑھیں. تو وہ اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مسلمانوں پہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اقرا بسم ربک الذی پڑھا دیا گیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون, ایسی کتاب اس کے اللہ نے خود حفاظت نگرانی کی وہ دے دی ہے. تو وہ جو ہے سب سے پہلے, لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ جاہل فرعون ان سے ڈرتے ہیں کہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جاہل رکھیں گے, مجھے جھٹلا دیں گے. تو سب سے پہلے جہالت سے خوف ہوتا ہے, کسی کے کفر سے خوف ہوتا. تو کافر کے کفر کا خوف ہے کہ یہ کفر کر دے گا, یہ بات یہ بھی بنے گی کہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا, بات یہ بھی بنے گی کہ مطلب یہ بات میری ضائع جائے گی. تو کیا کہتے ہیں انی اخاف یقذبون, اور دو بولے کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, وہ بول رہے ہیں کہ ضیق میں پڑتا ہے سینہ میرا, اور بول رہے ہیں کہ چلتی نہیں ہے نا. ان طلاق لفظ آیا سورہ کہف میں ہے نا, تو وہ طلاق, اور نہیں چلتی ہے لسانی ہے نا, جو ہے وہ زبان میری. فارسل, تو بھیج دے, الہ ہارون کی طرف. ہارون کی طرف کیا بھیج دے؟ وہی بھیج دے, پیغام بھیج دے, اس میسج کو بھیج دے. اس میں بہت ساری بات ہے کہ انبیاء کا دیکھو کیا معاملہ ہے, اور فرعون کا کیا معاملہ ہے. فرعون اپنے آپ میں یوں کرے گا کہ میں نے تجھے یہ دیا وہ دیا, اور اپنی کبریائی برتا دی. اور انبیاء جو ہیں اپنے اندر کے کمیوں کی طرف, جیسے کہتے ہیں جو ان کی نگاہ میں ان کو کمی نظر آ رہی ہے, ان کی نگاہ میں ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے, یہ سوچ کا فرق ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا کرے کہ ہم بھی صحیح زندگی کو سمجھیں, حالات کو سمجھیں. تو یہ فرق ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہے اس کو اپن کہہ رہے ہیں کہ قال رب انی اخاف ان یکذبون, کہتے ہیں حضرت موسیٰ کہ میرے رب مجھے خوف ہے کہ یہ جھٹلا دیں گے مجھے. تو وہ ان کو اس بات کا اندیشہ کہ یہ جھٹلا دیں گے, ان کی حالات دیکھ کر بھی, ان کی جہالت دیکھ کر. انہوں نے کہا نا کہ سب سے بڑا رحمت کا مظہر تو یہ کہ اللہ نے ہمیں کتاب سے جوڑا ہے, اور یہ جاہل قوم تھی. کون؟ فرعون, یہ لوگ
یہ بس کتاب نہیں تھی، ہے کہ نہیں. یہ لوگ بالکل ایسے تھے کہ جادو یہ سب تمام چیزیں کے سامنے تھی، اور ان کے سامنے ان کا طریقہ تکم المسئلہ وہی سب کچھ تھا جس پہ یہ جیتے تھے، ظلم کرتے تھے. تمام طریقہ کار یہ تھے، اور دنیاوی کامیابی اور بادشاہت و چودراہٹ آل فرعون کی، یہی سب ان کو سب کچھ اچھا بھلا معلوم ہوتا تھا. تو ان کو معلوم تھا کہ ان کی سمجھ کیا ہے حقائق کو لے کے. تو بن لگے سب سے پہلے تو ان کو اس کا اندیشہ کہ یہ حق کو جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي. اب اللہ ہے کہ ضیق میں پڑتا ہے سینہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. وہ جو سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے، اور جسے کہنا چاہیے تو بول رہے ہیں کہ سینہ میرا تنگ ہو رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی. اس کے پیچھے وجہ جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. وہ کیوں آ گئی تھی بچپن میں؟ کیونکہ فرعون کے محل میں پڑے تو فرعون کو باقاعدہ یہ پیشن گوئیاں کی تھی لوگوں نے کہ تمہارا جو ہے ہلاک کرنے والا، تمہاری سلطنت اکھاڑ دینے والا کوئی پیدا ہونے والا ہے اسرائیلی میں. چنانچہ وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. تو ان بچے کا بھی ان کو اندیشہ ہوا کہ یہی تو نہیں ہے. تو وہ اس نے پہچان کے لیے اس کے سامنے انگارا، اور جو ہے یہ واقعہ ملتا ہے بہرحال احادیث کی خدمت میں. میرے اس کو پوری خود سے مطالعہ میرے نہیں ہے، لیکن یہ لکنت کی بات سورہ طٰہٰ میں بھی باقاعدگی سے، تو اس لیے آیت قرآنی سے حوالے سے باقاعدہ 2 بار آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے سامنے اپنی اس کی شکایت کری کہ میری زبان ویسے نہیں چلتی. تو آپ جو ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے جب دوسرے کو اپنی بات پہنچانے کے لیے منتخب کیا. اور یہ قوم اسلام مسلمان ہے ہماری محمدی، جو سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور واقعتاً بہت اہمیت کے حامل. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کو ہم سے جیسے کہنا چاہیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام میں شامل کر لیا. تو انشاءاللہ بات اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بات اختتام پہ تھی، لیکن اوقات اپنے وقت اپنی رفتار چلتا. تو انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے مطلب اس کے اوپر سب سے پہلے جو اپنے کام ہیں اس کے اندر اس مقصد کے لیے گئے ہیں، جس کو مقصد کے لیے وہ دعوت کا معاملہ ان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، مطلب بات ہی ختم ہو جائے گی. اور جو ان کی جہالت سامنے تھی، میں نے کہا سب سے بڑی چیز ہے جہالت دور کرنے والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بڑا کام ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے جہالت کے خلاف، جو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کتاب نازل کی. اور دوسری چیز وہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. تو اللہ نے اس کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی ان کی طرف بھیجیے، ورنہ وہ اپنے ساتھ دوسرا. لیکن وہ مطلب یہ بات ہے کہ حضرت مطلب اتنا وزنی کام، اہم ترین کام، تو یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت موسیٰ خود سمجھا دیتے کہ تم بات کر لینا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی انہوں نے دعا کی کہ آپ ان کو بھی اسی کام کے لیے. اور اسی لیے جو بھی لوگ جو امت کے اندر جو مسلمانوں میں جو علماء ہیں واقعتاً یہ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اس حدیث آیت سے کہ علماء نے دین کی دعوت دی، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہی کام جو کہ انبیاء کیا کرتے تھے. دیکھیے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا ایک الگ بات ہے، دین کی طرف بلانا جس کے لیے کہتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اسلام کی دعوت دینا، اس لیے وہ کام بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس کام کو کوئی لوگ انجام دیتے ہیں جس درجے میں بھی، تو بہت بڑا کام ہے اللہ کی دین کی طرف بلانا. اور اپنے گریبان میں دیکھیے وہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، وہ کہتے ہیں اور ان کے لیے مجھ پر ایک ذنب، ایک گناہ ہے. وہ تو اس کو گناہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو جو انہوں نے، حالانکہ اس کے پیچھے میں نے کہا کہ آپ اس کو پورا جو قانون کی نقطہ نظر سے اور شرافت کی اور اچھائی کی سب نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ظالم قوم جس نے دبا رکھا ہے، دبوچ رکھا ہے ایک مظلوم قوم کو، اور مظلوم نے تعلیم کے خلاف مدد چاہیے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور اس میں وہ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. وہ تو وہ تو جب کسی کوئی ایمان والے کے خلاف جو ہے کافر کی لڑائی کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی قانون اسلامیہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہاں یہ اگر جو ہے مطلب وہ ظالم نہیں ہوتے، یہ مظلوم نہیں ہوتے، عام مسلمان و کافر ہوتے، تو یہ پھر ایک بار یہ الگ صورتحال بنتی کہ ہاں یہ قتل کا کیس ہوتا
کہ بھئی یہ جو ہے عام صورت حال میں ہوا ہے، لیکن وہ تو پورے کے پورے بنی اسرائیلیوں کو دبا رکھا تو قرآن نے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا. میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ انبیاء کو لے کے اس طریقے کی غلط بیانی نہیں کریں، کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے تو نبیوں کو وہ یاد کرتے تھے. وہ ایک قصہ تھا نا، وہ ایک جیسے کہتے ہیں وہ بڑے وہ شاعر تھے، کوئی شراب وغیرہ پیا کرتے تھے، ان کو کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ جو ہیں، علی گڑھ کا قصہ اکثر مولانا شرافت سنایا کرتے تھے کہ وہ جو ہے کمیونسٹ کو شراب پلاتے ہیں اور انبیاء کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ہر ایک کے بارے میں ایسے کلام بولتے ہیں جو کہ مطلب مناسب نہیں ہے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو شرابی کو ہوش آ جاتا اور وہ جو ہے ان کا سر پھوڑ دیتا ہے اس کی بوتل سے، اور جو ہے کمرے میں بند ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے میرا آخری سہارا چھین لے، اللہ مجھ سے آخری سہارا چھین لے. تو ایسا تو بعد خار اچھا ہوش میں آ جاتا. لیکن بہرحال انبیاء کو ایسے اس طریقے سے یاد کرنا اس کو نگیٹو انداز سے، نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے مطلب شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے، اسے یاد کریں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں بالکل کلیئر تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی یہ غلطی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے اپنی جان سے پہلے. لیکن ان کو فکر تھی کہ یہ لوگ بات نہیں مانیں گے. صحیح تو بات، کیونکہ رسول ہیں تو رسول کا اصل کام رسالت کا ہے، جان اس کی پھر ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی خطا بھی ہے، اس کا بھی ان کو احساس تھا، تو وہ احساس ہے. لیکن ان کا سب سے پہلے احساس کا ہے. یہ دونوں چیز نوٹ کرنے کی. تو کہتے ہیں مجھ پہ خطا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو. یہ میں نے کہا کہ جو ہے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہوگی. تو اللہ پاک بار بار ان کو بار بار اس بات کو وہ کراتے ہیں کہ یہ جو ہے تم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے تھے. وہ سوچتے تھے کہ جو ہے ایسی کون سی بات ہے کہ جس وجہ سے یہ بات نہیں مان رہے. اس کے اوپر یہ بات شروع میں بھی آئی تھی کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، مان نہیں رہے. تو انہوں نے تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آیتیں دیکھ کر نہیں مانا. تو اللہ پاک کہتے ہیں قال اللہ، کوئی نہیں، یہ جو ہے وہ جو ہے تمہیں نہ تو قتل کر پائیں گے اور نہ یہ ایسے جھٹلا پائیں گے. یہ تو بہت ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا. قال اللہ فذهبا بآیاتنا، اللہ پاک کہتے ہیں کوئی نہیں، وہ تو رسولوں کو قتل کیا ہے، غالباً انا ورسولی فذهبا بآیاتنا، تو دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ. انا معکم مستمعون، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے. مستمعون، استمعوا فاستمعوا له، اللہ پاک کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو یہ استماع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کے سننا. مستمعون غور سے سننا. اللہ پاک بہت بہت غور سے توجہ سنتے ہیں. میں نے اس پہ اپنے درس کے دوران کہا تھا کہ ہم جب کسی کو مہم پہ مشن پہ بھیجیں تو ہماری کوئی فوج جائے کہیں پہ جائے تو جو حکومت وقت کیا کرتی ہے، وہ جو اگر وہاں سے ذرا سا بھی خبر آتی کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، دیر ہوتی ہے اس میں. تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی نکلے ہیں تو پھر تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ آسما وغیرہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. ادھر کہا مستمعون، ہم جو ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا میں نے وہاں پہ ترجمے کے دوران واحد میں کر دیا ترجمہ، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو صحیح کرائیں گے. وہاں پہ درس کے دوران جو ہوا قال اللہ فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، بے شک ہم جو ہیں ساتھ ہیں تمہارے خوب سننے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ دین کی طرف بلانے والوں کو، جو دین کی طرف بلانے والا ہے تو اللہ تو سننے والا ہے. اس لیے جان لیں کہ جو دین کی طرف بلانے والا ہے اس کو اللہ تو سننے والا ہے. کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ تو اس کو سننے والا ہے، کان لگا کے سننے والا. سورہ مائدہ میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے. بولے کہ فما بلغت رسالت، اگر آپ نے جو ہے وہ اگر جو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر تو نے ایسا نہیں کرا فما بلغت رسالت، تو جو ہے تو نے پھر جو ہے رسالت کو نہیں پہچانا. اللہ یعصمک من الناس، وہاں پہ یہ سب باتیں ہیں. آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو بھی نازل کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو نے تو پھر رسالت کو کچھ بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے. تو یہ جو ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے جو ہے رسالت کو، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن اللہ تجھے بچائے گا.
تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، رسولوں کے ساتھ مخصوص بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ بھی معاملہ، کیونکہ رسالت جو ہے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے، رسالت رسول پہ ختم نہیں ہو گئی ہے، رسالت قیامت تک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ان کی دنیا سے رخصت ہونے سے ان کی رسالت رخصت نہیں ہوئی ہے، دھیان رکھیے گا آپ، ہے نا، مطلب دنیا سے جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی وصال کے بعد، وصال کہتے ہیں اللہ سے مل جانا، اور جو ہے آپ کے انتقال اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کے بعد جو ہے رسالت محمد رسول اللہ آخر تک ہے، قیامت تک موجود ہے، اور تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے گا بہرحال، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کام والوں کے لیے۔ باقی دوسری بات جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ تو ان کا غالب آنا شرط ہوتا تھا، لیکن جو کام کو لے کے چلیں وہ بھی جو ہے غالب ہی ہوتے ہیں، بہرحال ان کو اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے ان کے بھی جیسے کہنا چاہیے ان کے بھی اعمال، ان کی کوششیں بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہیں گئیں۔ ہمیشہ جن لوگوں نے بھی دین کی دعوت پہنچائی ہے، ایک تو اس کا روب سامنے والے پر اللہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات ہے کہ غالب ہوتے ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن ہے تو وہ سربلند رہتے ہیں۔ تو خیر اللہ رب العزت ہمیں دین کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے بنائے، اللہ رب العزت اپنی بات پہنچانے والا ہمیں بنائے، تبلیغ کرنے والا بنائے، اور ہر صورت جب اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے بگڑے سے بگڑوں کے لیے، تو اللہ رب العزت ہم تک جو انتظام اللہ کے انتظام کے تحت بات پہنچی، اللہ اس کا شکر گزار بھی بنائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم تک اللہ نے دین اور قرآن اور اللہ کی بات پہنچا دی۔ اور یہ جو حالات ہیں اس کے اندر، بہرحال میں نے ابھی اس کی پورا ڈیٹا ٹوٹل کر لیا ہے، 9,65,000 کچھ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس کے 9,65,000 میں پوری ابھی کی تعداد جو میرے پاس ابھی آخری تعداد جو تھی وہ بتا رہا ہوں کہ 9 لاکھ جو ہے 9,65,000 کتنے 9,65,642 جو ہیں یہ ٹوٹل گلوبل ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے اندر 95,350 جو ہیں پورے مسلمان، اس میں سنی شیعہ تمام ہیں، لیکن میں اس لیے اس کو توجہ سے بتا رہا تھا کہ بیچ میں بہت ظلم ہوا ہے، بیچ میں سیریا وغیرہ کے اوپر جو ہے تمام جو ہے ممالک ان کے اندر، روس بھی مل گیا تھا پیچھے سے ساتھ میں، تو اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا حساب کرا، 24-25 ہزار جو ہے یہاں سے لوگ ختم ہوئے ہیں، ایران سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایمان والوں کی مغفرت فرمائے، جو بھی ایمان والے ایمان پہ خاتمہ ہوا ان کی، لیکن جو ہے یہ اس کے اندر یہ مطلب دنیا کی آبادی کا 10% ہوتا ہے، اور بہرحال ابھی دنیا میں مطلب یہ جو ایکٹیو کیسز میں جو ہے اس میں مسلمانوں کی جو ہے سیچوریشن ہے پورا، اور یہ جو تعداد باقی کی دنیا کے لوگوں کی ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں تقریباً 2-3 لاکھ مسلمانوں کو ختم ہونا چاہیے تھا، جتنے مسلمانوں کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ بھی دکھایا، قدرت بھی دکھائی، دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے موت کا بھی تماشا دکھا دیا اس کو لے کے، موت تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس طریقے سے موتیں ہوں گے، اس کے طریقے سے حساب کتاب انسان کو اللہ نے حساب کتاب سے محاسبے دوچار کر دیا، اور نفسی کا عالم کر دیا کہ ایک آدمی اپنے بچے سے دور بھاگ رہا۔ قرآن کی آیت آتی نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ قیامت کا منظر جو انسان کو دکھلا دیا، انسان جو ہے عبرت حاصل کر لے، اکیلا ہے دنیا میں، اللہ ہی کے سامنے اس کو واپس لوٹ کے جانا ہے، تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر جو ہے آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے نشانیوں کے اوپر بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی مردہ زمین کے زندہ ہونے میں نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انتظام کیے ہیں، رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں نے اپنی گریبان میں اپنے اندر جھانکا ہے سب سے پہلے، اس قدر مطلب یہ آپ سوچیے آگے ابھی فرعون کا رنگ یہ آئے گا کہ فرعون جو ہے وہ احسان دھرے گا سارے، اللہ کا احسان نہیں مانا ہے وہ، لیکن وہ احسان دھرے گا سب کس پر، موسیٰ علیہ السلام پہ کہ ہم نے تم کو ہمارے یہاں پرورش کی، یہ وہ، تو یہ حال ہے۔ اور ایک نبی ہے کہ وہ جو سب سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بات میری مانیں گی نہیں، اور جو ہے میری زبان سے چلتی نہیں، تو اس کے لیے آپ وہی بھیجیے ہارون کی طرف۔ اور مطلب اس درجے کا اطمینان جو ہے دل کا تقاضا تھا کہ مطلب فرعون جیسوں کے سامنے پھر بھیج دیا اللہ نے، دونوں جہاں آیتوں کے ساتھ، آیتیں وہی تمام موجود جو تھے، یاد بیضا، اور جو ہے وہ
آسان. انشاءاللہ اس کے آگے ہم مطالعہ کریں گے. 15 نمبر کی آیت تک پڑھ لیا ہم نے. یہ دوسرا رکوع اس صورت کا شروع ہوا ہے اور اس پارے کا چھٹا رکوع شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.